حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اللہ تعالیٰ جانے کی توفیق عطا فرماتے تھے اپنی رحمت سے. اس وقت یہ مولوی فرحان، حافظ خضر، یہ سب بچے تھے، مولوی عدنان. تو بچے شرارت نہ کریں. تو وہاں جب آپ گلشن جائیں گے نا تو ایک کونے میں دیکھیں وضو خانے ہیں، دور، بہت دور. وہاں بچوں کو بٹھاتا تھا اپنے ساتھ تاکہ حضرت کو تکلیف نہ ہو. بعض ہمارے دوست ہیں وہ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو کسی کے قبضے میں نہیں آئیں گے. اس لیے اپنی فکر ایسی رکھنا کہ دوسروں کو تکلیف ہو، یہ بھی منع ہے. ہمارے ایک دوست آتے ہیں، ابھی بھی اس وقت بھی آ رہے تھے، آخر تک بچوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں. وہ اس سے ذہنی سکون رہتا ہے. ابھی یہ بھی صاحب جتنے آئے ہوئے ہیں سب اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں. مطلب بھاگ دوڑ کرنا، بار بار پیشاب، بار بار پانی، یہ چکر بازی سے جا کر پھر مستیاں کرنا، پانی پھینکنا، کوئی شخص کو دھکا آ گیا تو یہ تھوڑی ہم چھوڑ دیں گے کہ بھئی اپنے بچوں کو. کبھی بچے ہیں، یہاں تک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی بچے کی شکایت آئے نا تو بچے کے سامنے خدا را کبھی یہ مت کہو کہ ہمارا بچہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، اوئے ہوئے ہمارا بچہ ایسا کر ہی نہیں سکتا. فرمایا اس سے اس کی عادت خراب ہو جائے گی. آہستہ آہستہ برائی میں اور لڑائیوں میں آگے آگے ہو جائے گا. پتہ ہے ابا کی اماں کی سپورٹ مل رہی ہے، ہمارے بچہ ایسا کر ہی نہیں سکتا. اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے سب کو بیان، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میرے خیال میں جتنا لکھا ہوا ہے نا بچوں کی تربیت کے بارے میں 80% تو اللہ کے کرم سے بیان ہو چکا ہے. اس لیے کہ کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے تو چلو ہم ہی پڑھ لیتے ہیں. نہ پھر وہ اعلان کرنے کے باوجود اس کو سنتے ہیں، سن لیا تو عمل کی بھی فکر نہیں. اس میں سب لکھا ہوا ہے. یہ مار داڑ کا مطلب یہ نہیں ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بچے نے ابا سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے ماریں بھلے، میں شیخ کو بتا دوں گا. چھوٹا بچہ. پھر میں نے جو سمجھایا کہ بچہ مارنا تو نہیں ہے لیکن کسی حرکت پہ تھپڑ بھی لگتا ہے، سونٹی بھی لگتی ہے کسی بات پر. اور اس کا کیا بھلے بھلے شکایت، وہ تو چھوٹا بچہ لیکن ایسا دماغ چلتا ہے کہ سب سن رہا ہے. اس کا مطلب تھوڑی ہے بچوں کو مارنا نہیں ہے، اس کو بگاڑ دینا ہے. وہ چوری بھی کرے تو کچھ نہیں بولو، اللہ بچائے، تو ہماری اولاد تو تباہ ہو جائے گی. اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے غصہ مت ہو جاؤ. تو اولاد دیکھے گی کہ بھئی میرے لیے غصے میں آ گیا ہے، اس کا مطلب میں صحیح ہوں. ان بیچاروں کا ذہن تو کچھ نہیں ہوتا نا اس وقت. ہماری وجہ کسی ایک کے لیے بیان نہیں کرتا، اللہ کے لیے کرتا ہوں. جو چیز دل میں آ گئی، کسی وجہ سے بھی آئی تو آ گئی دل میں. کتنے برس تک میں کونے میں بیٹھتا تھا، ایسا دل پر ایسا لگتا تھا آرے چل رہے ہوں کہ میں قریب نہیں بیٹھ سکتا. میں قریب بیٹھوں پھر ٹھیک ہے بچوں کو گھر چھوڑ دوں، پھر وہ جو نقصان ہے وہ. اسی طرح جیسے لائف کا ہے، اب جو قریب رہتے ہیں ان کا لائف کا کیا مسئلہ ہے بھائی، وہ ان کو آنا چاہیے یہاں پر، اس سے فائدہ ان کا بڑھ جائے گا. یہ سب باتیں جب سمجھ میں آئیں گی جب عمل کریں. جب ایک ارادہ کر لیا اصلاح کے لیے، بیت کا مطلب بک جانا، حرام عشق ہے، اللہ کا عذاب الہی ہے نا، تو اس حرام عشق کے لیے رونا، یہ حضرت والا فرماتے تھے گدھے کے پیشاب کے برابر وزن کیا جائے گا اس کے آنسوؤں کو جو غیر اللہ کے لیے روتا ہے. آنسو تو وہی ہیں، صرف دل کے اندر اسی وقت آ جائے کہ اللہ میں حرام عشق کے لیے رو رہا ہوں، تو ابھی میں آپ کے لیے رو رہا ہوں کہ آپ مجھے مل جائے، حرام عشق سے چھڑوائیں، وہی شہیدوں کے خون کے برابر وزن ہو جائیں گے. بھائی جو حرام عشق کے لیے آدمی کو غم ہونا چاہیے کہ میں حرام عشق کے لیے رو رہا ہوں، ارے جس کا آخری انجام گندے مقامات ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عذاب نہیں ہے یہ، اور توبہ کر لیں گے عذاب ٹل جائے گا. اس میں کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ وہ سود اور وہ چیز تو ہے نہیں کہ جب واپس کرنا ہے، کیا کرنا ہے، رشوت وغیرہ. حرام عشق عذاب الہی ہے ایک. اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حرام عشق کا انجام عداوت، دشمنی اور قتل ہے. قتل ہو گیا آخر میں. غیرت ہے نا بھائی، جس کی بہو بیٹی ہے یا بیوی ہے یا ماں ہے وہ غیرت میں سامنے والے کو قتل کر دے گا. جائز حلال نعمت ہوتے ہوئے حرام کی طرف جانا، بتائیے عقل پر عذاب نہیں؟ لیکن ایسے بھی بندے اور ایسی بھی بندیاں ہیں کہ شیخ نے کہہ دیا بس ختم، سب ختم. اور ایسے لوگوں کو تو اللہ ملتے ہیں کیونکہ انہوں نے مجاہدہ اختیار کیا حرام عشق سے بچنے کا. تو حرام عشق کا جو مادہ ہے یہ برا نہیں ہے، اس کا یہ عشق کا مادہ برا نہیں ہے. حرام کی طرف چلے جاؤ تو برا، مولا کی طرف چلے جاؤ تو اولیاء صدیقین کی آخری سرت. پیٹرول برا نہیں ہے، استعمال برا ہے یا اچھا ہے؟ پیٹرول ڈلوا کے کرک کلب چلے گئے ناچ گانے میں یا کوئی بھی گناہ میں چلے گئے، وہی پیٹرول ڈلوا کر جناب جماعت آئی ہوئی ایئرپورٹ پہنچ گئے، جمعے کا بیان سننے چلے گئے، جمعرات کا بیان سننے چلے گئے، مدنی مسجد کوئی چلا گیا، جی کوئی اجتماع ہے وہاں چلا گیا، تو پیٹرول سے ہی گیا نا.
تو ایک طرف پیٹرول جا رہا ہے گندے مقامات کے لیے اور ایک طرف پیٹرول جا رہا ہے نیکی کے لیے، تو پیٹرول کہاں برا ہوا؟ استعمال برا ہوا نا. تو یہ اس وقت عقل نہیں آتی حرام عشق میں. جب چھوڑیں گے نا اور غم اٹھائیں گے تو اللہ ملیں گے. تربیلا ڈیم میں مجھے ابھی نہیں پتا کیا سسٹم ہے، پہلے یہ سسٹم تھا کہ بہت اوپر سے پانی گرایا جاتا تھا تو اس سے بجلی پیدا ہوتی تھی، جھٹکے لگتے تھے، بجلی پیدا ہوتی تھی. تو گناہ چھوڑنے پر جو جھٹکے لگیں گے اللہ کے نور کی بجلی دل میں آئے گی. وہاں بجلی دنیا کی پیدا ہوتی ہے نا، لگ جائے تو مر جائے. یہاں اللہ کے نور کی بجلی دل میں آئے گی، جو اس کے ساتھ جڑے گا وہ بھی اللہ والا بن جائے گا. تو بھائی اللہ تو بغیر غم اٹھائے تو نہیں ملیں گے. حرام عشق بھی ہو، مولا کا عشق بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسٹرڈ میں تیزاب ملا دیا منہ سے نکل گیا، اب کیا کریں بھائی؟ ہاں جی، کسٹرڈ میں تیزاب ملا دیا، اب کیا کریں اس کو؟ آپ بتاؤ. آپ کسٹرڈ تو برا کہاں ہے؟ آپ نے تیزاب ڈال دیا نا، یا زہر ڈال دیا، بات تو ایک ہی ہے. اس لیے اپنے رخ کو بدلنے کی ضرورت ہے. رمضان شریف سر پر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا گھنٹوں کا ہے جی. چلو کوئی دن کا گن لے، ہم اس پہ ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ دن گنو، ہم گھنٹے گن رہے ہیں، منٹ گن رہے ہیں، سیکنڈ گن رہے ہیں ہم تو بھائی. تو آپ دن گن رہے تو منع تھوڑی ہو کوئی. لیکن اتنا قریب رمضان ہوتے ہوئے گناہ نہ چھوڑنا، حرام عشق کے اندر لت پت ہونا، جس کا انجام برائی کے مقامات، گندے مقامات ہیں. حلال آپ سوچو تو صحیح ذرا، حلال گوشت رکھا ہوا ہے، حرام کھا رہا ہے جھٹکے والا. حلال گوشت ہرن کا رکھا ہوا ہے، یہ مرغی کا حرام کھا رہا ہے. ہرن کا گوشت چھوڑ کے یہ کھا رہا ہے. سوچو آپ، چاہے ہرن بھی حرام کا ہو لیکن حلال تو ہے نا بھائی. تو بیوی ہوتے ہوئے یا شوہر ہوتے ہوئے حلال محبت شوہر کو، ماں باپ کو، ساس سسر کو بانٹنا، اولاد کو بانٹنا. ماں باپ کی نوست کا اثر اولاد پر ہوتا ہے چاہے کتنا بھی کوئی چھپا لے. یاد رکھنا آپ، جب نیک صحبت کا اثر ہوتا ہے تو چھپ کے جو گناہ کرتا ہے اس کا اثر نہیں ہوتا، اس کے چہرے پر رونق ہی نہیں ہوگی. اور پیارے شیخ فرماتے تھے لڑکا لڑکی کے لیے روئے، لڑکا لڑکی کے لیے روئے، یا لڑکی لڑکی کے لیے روئے، تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ میرے لیے کوئی رو رہا ہے. ایسی محبت تو بیوی سے ہونی چاہیے یا شوہر سے ہونی چاہیے. اشد محبت اللہ کی ہونی چاہیے. جو حرام عشق نہ چھوڑے تو اللہ کی محبت اشد کہاں ہوئی؟ اب جیسے ہی حرام عشق کی بنیاد توڑی تو اللہ کی محبت اشد ہو گئی، ورنہ حرام عشق کی محبت اشد تھی. یہ عذاب ایسے ہی تو عذاب الہی نہیں ہے. کتنے پیاری بات ہے، توبہ کے آنسو، حرام عشق کے لیے آنسو بہا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ لڑکا مجھے نہیں ملا، لڑکی مجھے نہیں ملی. یہ تو بھنورے ہیں، بھنورے پھول چوس کر پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب تجھ میں کیا رکھا ہے، اب تجھ میں کیا رکھا ہے. یہ بھنورے ہیں. یہ اس طرح عورتیں بھی بھنوریاں ہیں. اب کیا کریں بھائی، مجھے مونس تو نہیں مل رہا نا بھنورے کا بھائی، تو وہ بھنوریاں ہیں. وہ بھی جوانیاں برباد کر دیتی ہیں. ایسے کل بھی آئے تھے یونیورسٹی کے طالب علم، میں نے کہا بھائی میں تو پہلے ہی کہتا ہوں کہ پیزا مہنگا ہے، زنا سستا ہے. تو پھر میں آپ کو کہوں گا یونیورسٹی چھوڑ دیں. چلو میں کہتا ہوں یونیورسٹی چھوڑ دیں، ٹھیک. کسی طرح آپ نے ڈگری لے لی، کمپیوٹر پہ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں وہ، اے بھائی ادھر دیکھنا، پرانا آدمی تھوڑا ڈائریکشن ایسے کرنا، ادھر کیا دیکھ رہا ہے، تھوڑا ایسے کروں، شاباش، ہاں نا. اب مجھے دیکھو، بس میں آپ کو دیکھتا، تھوڑا اور اس طرف کھسک جائیں، شاباش. اتنے پرانے آدمی ہو کر مسلسل ادھر دیکھ رہے ہیں. آپ کو کچھ ملے نہ ملے، آپ کی آنکھوں سے مجھے تو ملتا ہے نا بھائی. حقیقت بتا رہا ہوں کہ مجھے آپ کی آنکھوں سے ملتا ہے نا مال. یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، وہ بھی یہی فرما دیتے بھائی آپ یقین کرو یا نہ کرو، جب بچہ منہ چلائے گا تو دودھ آئے گا نا ماں کا، اور دودھ نہ چلائے تو منہ نہ چلائے تو دودھ کیسے آئے گا. مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بڑے بڑے سائنسدانوں، سائنس کی ٹیکنالوجی پر مرنے والوں، مجھے بتاؤ کہ جب بچہ روتا ہے، اپنی کچھ ضروریات، وہ پیٹ کا درد ہے یا بھوک لگی ہے، وہ رونے کے ذریعے پورا کرتا ہے، بتاؤ اسے رونا کس ٹیکنالوجی نے سکھایا، کس سائنسدان نے اس بچے کو رونا سکھایا. بتاؤ معصوم بچہ ہے کہ جس کو کچھ سمجھ نہیں ہے، ماں کا دودھ پینے کا فن کس، جبڑوں کو ہلانا کس نے سکھایا اس کو. فرمایا مفتی اعظم فرما رہے ہیں پورے دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، آؤ بتاؤ مجھے. ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. بڑے مالداروں کے ساتھ دوستیاں منایا، آخر بزنس ہے، جاب ہے، بڑے قسم کے لوگ آتے ہیں، ان سے مروب ہو جانا یہ صدیق نہیں ہے. نبیین کے بعد صدیقین ہے نا. صدیق وہ ہے جس کا قال اور حال ایک ہو، جو منہ سے کہے وہ دل کی آواز بھی وہی ہو. صدیق وہ ہے جس کا باطن ظاہر سے متاثر نہ ہو، یہ کما گیا میں رہ گیا.
یہ اتنا زیادہ کما رہا ہے، میں اتنا زیادہ وہ ہو گیا. اور صدیق وہ ہے جو دونوں جہاں اللہ پر فدا کر دیں. یہ زندگی کا مقصد ہے صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچنا. مال پانی تو یہود و نصارہ کو بھی دیا ہوا ہے نا. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، آب پانی گل مٹی. شراب ہو، کباب ہو، زنا ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، کیبل ہو، موبائل ہو، دفن کر کے دیکھ لو مٹی نکلے گی. چاہے موبائل قیمتی ہو، کچھ عرصہ دفن کر کے دیکھ لو. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا. درد دل ہو، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خوش نصیبوں کو ملتا ہے. ایک ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. یہ جائز ناجائز کا درد، سنت پر ہوں یا نہیں اس کا درد، اپنی اصلاح کرائی یا نہ کرائی اس کا درد، فجر کی نماز نہیں پڑھتا جماعت سے یا دوسری جماعتیں چھوڑ رہا ہوں اس کا درد، زکوٰۃ دیا نہیں دیا، میرے اخلاق کیسے ہیں، میرے وعدے کیسے ہیں، میری باتیں کیسی ہیں. یہ ہے درد و دل. جب حضرت سے کسی نے کہا تھا کہ کفار کو اتنا مال دیا ہوا ہے، حضرت نے فرمایا بدھو قرآن پاک کو دیکھ، اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارا ڈر نہ ہوتا نا تو کافروں کی چھتیں اللہ چاندی کی بنا دیتے. لیکن دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، زنا، شراب، کلبنگ وغیرہ، اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا. ان کو ساحل پر بھی طغیاں نہیں ملی، شوٹ کرنے اپنے آپ کو لاکھوں ڈالر کے ساتھ ایئر کنڈیشن میں، اور فیری ہوتی ہے 8 فلور کی، میں نے دبئی میں دیکھا تھا وہاں، جس میں ٹینس کورٹ بھی ہے، سوئمنگ پول بھی ہے، پتہ نہیں ناج، مطلب سب ساری دنیا کی اس میں عیاشیاں ہیں. بڑا مہنگا ہوتا ہے وہ ورلڈ ٹور پر. فرض کرو اس میں 400 لوگ گئے، واپسی میں 380 اتریں گے، کا باقی 20 کا حرام موت مر گئے. چین سکون اطمینان نہیں ہے نا. دوستوں کو، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا. ان کو ساحل پر بھی طغیاں نہیں دی کہ وہ اپنے آپ کو شوٹ کر رہے ہیں، اور دوستوں کو کیا دیا؟ ان کو تو ساحل پر طغیاں نہیں دی، ان کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. یعنی کہ غم ہوتے ہیں چاروں طرف، جیسے واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو غم پروف دل دیتے ہیں. چاروں طرف غم ہوتا ہے، دل میں نہیں آتا. جس طرح پانی نہیں آیا گھڑی میں، اس طرح غم تو انہیں بھی آئیں گے. اس وقت میرے بس میں نہیں ہے کہ میں کسی ایک سوال صرف مجھے پتا ہے اس کا میں جواب دے سکوں. میرے بس میں نہیں ہے، میں جواب نہیں دے سکتا کہ ہم کو جو ہے وہ بینیفٹ کیوں نہیں مل رہا ہے نیکی کے. اس پر بیان ہو چکا ہے، 4 دن بیان ہوا ہے فجر کے بعد، کہ جو نیک عمل کرتا ہے، بیان کرتا ہے، سنتا ہے، نماز پڑھتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، شرع پردہ کیا ہوا ہے، نماز تلاوت وغیرہ کی فکر ہے. حضرت مجدد نے فرمایا وہ ثمرات کا طالب ہے کہ مجھے وہاں سے انعام ملیں. اس کا مطلب یہ کہ ہماری عبادت اللہ کی عظمتوں جیسی پہنچ گئی نا، اس لیے ہم ثمرات کا انتظار کر رہے ہیں. ارے بھائی یہ نعمت تھوڑی ہے جو اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہوں، چاہے ٹوٹا پھوٹا ہے، چاہے گناہ ہے، توبہ کر رہا ہے، اور اوپر سے ثمرات کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی میں اتنا ہو گیا ہوں بیان کر کے کہ مجھے انعام ملنے چاہیے. ارے جوتے نہیں پڑ رہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیسے خواجہ صاحب؟ جوتے نہیں پڑ رہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. میری عبادت صرف نماز کی اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے سامنے کیا بیچتی ہے؟ میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی بھی ہو، چاہے تہجد گزار ہو، کچھ بھی ہو، ثمرات کا انتظار کر رہے ہو. ارے کام میں لگے رہو. سننا ذرا، آج ایک صاحب نے ماشاء اللہ زور سے کہا تھا، فرمایا کام میں لگے رہو، ایک وقت آئے گا کہ باکسہ اچانک کھلے گا، پھر دیکھو اس میں سے کیا کیا نکل رہا ہے. سب جمع ہو رہا ہے نا. جیسے بچوں کا اچانک ابھی بات یاد آ رہی ہے کہ بچوں کا گلک نہیں ہوتا مٹی کا، جی اس میں جمع کرتے رہتے ہیں 8 آنے، 1 روپیہ، 5 روپیہ جمع کرتے رہتے ہیں جی. اور اس کے بعد جب وہ دھڑ کر کے توڑا، ٹوٹل کیا، پتا چلا 200 روپے نکلا ہے. یہ 200 روپے کیا بیچتے ہیں؟ جب اللہ کا باکسہ کھلے گا نا سب جمع ہو رہا ہے. کسی نے حضرت سے کہا کہ آپ حرام عشق کو منع کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک لڑکی بہت خوبصورت تھی، اس کے سیٹھ صاحب نے 5 لاکھ روپے میں خریدا تھا. پتہ نہیں دینار کو کنورٹ کریں تو پتہ چلے گا 50 لاکھ روپے میں خریدا تھا. گھوڑے پر بیٹھ کے جا رہی تھی، اکڑ بدماشی، ساتھ لڑکیاں بھی تھیں اور بھی چمچیاں. صحیح ہے، چمچے کی تو بیوی چمچی ہوئی نا. چمچیاں بھی جا رہی تھی. ایک بابا اللہ والے جھکے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو لڑکیوں نے اس سے مذاق شروع کیا اور پھر کہا کہ یہ ہمارے سیٹھ نے، آقا نے اس کو 5 لاکھ میں کہوں گا، نہیں 5 لاکھ تھوڑا کم بول دیا نا، 50 لاکھ میں خریدا ہے. کیونکہ وہ دینار اس وقت کے آج کل پتہ نہیں کتنے لاکھ ہو جائیں گے. آپ بابا کتنے میں خریدو گے؟ کیا ایک ٹکے میں بھی نہیں خریدوں گا.
میں گناہوں کی دعوت پہ لعنت بھی نہیں بیچتا. اور ایک جملہ کہا تھا یہاں نہیں بولتا میں، گندے گناہوں کی سڑی ہوئی چیز پر. سب ہنسنے لگی. کہا چلو سیٹ کے پاس چلتے ہیں، وہ آقا کے پاس چلے. وہ شراب میں نشے میں بے ہوش، پاگل، بالکل ہوش نہیں ہے. کہا وہ جو لڑکی نے کہا کہ ایک بڈھا ساتھ لائے ہم، مخول ہوگا، مخول مستی ہوگی. وہ میں نے جب بتایا نا اس کو میری چمچیوں نے، تو کہتا ہے میں 5 روپے میں بھی نہیں خریدوں گا، سودا کھوٹا ہے. ایسے گئے بلاؤ بڈھے کو. کہا چاچا کیا حال ہے درد جگر کا؟ مذاق اڑاتے ہیں نیک لوگوں کا. کہا اس کو میں نے 50 لاکھ میں خریدا ہے، اور آپ کتنے میں خریدیں گے؟ کہ 1 ٹکے میں دے لوں. تو اس کا نشہ تھوڑا تو ٹوٹا. تو کاش وہ بابا اس کو کھٹائی چٹا دیتا تو اس کا نشہ فوراً ٹوٹ جاتا. اللہ کی محبت کا نشہ ایسا ہے کہ تلوار 100 لگا دو وہ نشہ نہیں ٹوٹتا. وہ یہ ایسا نشہ ہے، اللہ زوال ہے یہ. ہاں جس کو اللہ ایک بار اپنا بناتے ہیں نا، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، یہ تڑپ جائے گا وہ نا، تڑپ جائے گا وہ کہ توبہ کرنا ہے. اور رمضان کا انتظار نہیں کرے گا. دیکھیں ہمیں تو کرنا ہے نا کہ اللہ میری سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تھوڑا بتا دیتا ہوں انشاءاللہ رمضان کے بارے میں. تو تھوڑا نشہ ایسا ہوا کہ اس میں کیا ہے، سب ہنسنے لگی، لڑکیاں سیٹیاں مارنے لگیں ہے جی، اور ڈول مخول کرنے لگی. بابا نے کسی نے دیکھا بھی نہیں. کہ کوئی عیب تو بتاؤ نا، کیا عیب ہے اس میں؟ کیا ایک عیب وہ تو بتاؤں. کہ ہاں بتاؤ کیا عیب ہے. کہ پہلا عیب تو یہ کہ یہ مرنے والی ہے، اس کی حالت خراب ہو گئی. اگر برش نہ کرے منہ سے اس کے بدبو آئے، آنکھ منہ نہ دھوئے تو آنکھ میں کیچڑ اس کے آئے، کان میں اس کے کیچڑ ہے، اور ناک میں اس کے گند بھرا ہوا ہے. کتنے عیب گناؤں تمہیں؟ 10 اس کو لگتے ہیں ہے جی. اور یہ اگر زندہ ہو گئی تو مر گئی تو ٹھیک، ورنہ بوڑھی ہو کے مر جائے گی. آنکھوں پر 12 نمبر کا چشمہ لگ جائے گا، دانت ایک ایک کر کے نکلنے لگیں گے، ناک پکوڑے جیسی ہو جائے گی، آنکھ سے رال بہے گی، منہ سے آنکھ سے کیچڑ بہے گا، منہ سے رال بہے گی، اور ناک پکوڑے جیسی ہو جائے گی، اور اس کی جھریاں پڑ جائیں گی. کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، غالب ان کے بالوں پر سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی، جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، آج لقب ہے نانا اور نانی کا. کیسا دیکھا تھا کیسے ہو گئے، کیا بھروسہ اس جوانی کا. کہا اور بھی کوئی عیب ہے؟ اس کا تو نشہ غائب ہو گیا. کہا ہاں نا، یہ جب مر کے قبر میں جائے گی تو 24 گھنٹے میں گرمیوں میں اور 3 دن میں سردیوں میں اس کا جسم پھٹ جائے گا. آنکھ سے کیڑے جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہے ہوں گے، فٹ بال، دانتوں سے کیڑے کرکٹ کھیل رہے ہوں گے، گال پورا پھٹا ہوا ہوگا. یقین نہ ہو تو قبر میں کھول کر دیکھ لو، جسم پھول کے پھٹ جائے گا. شرم کی جگہ پر 10,000 کیڑے بیٹھے ہوں گے. اس وقت تو اس سے عشق لڑائے گا، اس کو گلے لگائے گا جب اس کے دانت سڑے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. اس کی تو پوری حالت خراب ہو گئی. کہ آپ کے پاس کوئی ایسی ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو؟ کہ الحمدللہ. ذرا غور سے سننا جملہ، کہ الحمدللہ ہمارے پاس ایک ایسی نہیں ہے، 70 ہیں. تھوک دیں تو سمندر میٹھا ہو جائے، دوپٹہ لہرا دیں تو سورج اور چاند میں گرہن لگ جائے، جی پیر اٹھائیں تو سبزہ ہو گئے. ہمارے پاس ایسی ہے. شربت پیئیں تو شربت نیچے آتا ہوا نظر آئے. کہیں کہاں وہ؟ یہ جملہ حضرت کا ایسا انداز تھا کہ وہ ہے کہاں. کہ بھائی ہماری سب آسمان پر جمع ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں پر ہماری سب جمع ہے الحمدللہ. بس اٹھ کر سب کو دفع کیا. کہ میرے 50 لاکھ گئے بھاڑ میں، مجھے آپ بتاؤ توبہ کیسا کرنا ہے، اللہ کا پیارا کیسا بننا ہے، اللہ کا پیارا کیسا بننا ہے. اگر کوئی جنت کا طلبگار ہے تو منع تھوڑی ہے. اللہ والے اللہ کی زیارت کے زیادہ طلبگار ہوتے ہیں، وہ تو جنت میں ہی دو گے. تو جنت میں اللہ والے جو ہیں جنت ہی مانگتے ہیں، کیونکہ وہاں خالق جنت کا دیدار ہوگا. کبھی کسی کتاب میں آپ نے پڑھا ہوگا کسی اللہ والے نے کہا کہ میں کیا یہ کروں گا جنت کو لے کر، تو اس کا حال تھا وہ، اس کا ہم نقل نہیں کر سکتے. وہ اعلیٰ کوئی مقام ہوگا، ہم نہیں سمجھ سکتے ان باتوں کو. ہمارا تو سیدھا سیدھا اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ پہلے میں آپ سے آپ کی رضا کا سوال کرتا ہوں، جنت کا بعد میں. جو رمضان شریف کا معاملہ ہے، کلمہ شریف کی کثرت کریں گے اور درود شریف کی کثرت کریں گے، استغفار کی، اور جنت کو مانگنا ہے اور دوزخ سے پناہ مانگنا ہے. جنت کو طلب کرنا ہے، دوزخ سے پناہ مانگنا ہے. پیارے شیخ فرماتے تھے کیوں نہ یہ دعا کر لی جائے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. اے اللہ پہلے میں آپ سے آپ کی رضا کا سوال کرتا ہوں، جنت بعد میں، اور اے اللہ پہلے میں آپ کے غصے سے پناہ چاہتا ہوں، دوزخ کے بعد میں، کیونکہ آپ جس سے ناراض ہوں گے وہ دوزخ سے زیادہ خطرناک ہے.
تو حرام عشق ہو یا دوستیاں ہوں یا فیس بک یوٹیوب پہ اکاؤنٹس بنے ہوئے ہوں، سب رمضان کی تیاری یہ اللہ والے تو کیا وہ تو فکر رہتی ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمارا جیسے کا فرض ہے کہ ان چیزوں سے توبہ کر لیں۔ رمضان شریف میں موقع نہ ملے تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا چاند ہوتے ہی شیطان جو ہے اس کو زنجیروں سے سرکش شیاطین کو بند کر کے اور غرق کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، صحیح ہے 1000% صحیح ہے، ہمیں پرسنٹیج لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن کبھی پوچھا شیطان کا باپ کون ہے؟ نفس، جس نے شیطان کو مردود کیا، وہ کہاں بند ہے؟ نفس کہاں لکھا ہے بند ہے؟ وہ تو کھلا دشمن ہے، ہمارے پہلو میں رہتا ہے۔ شیطان اور نفس کی پہچان کیا ہے؟ شیطان گندا خیال ڈال کر گناہ کا تقاضا بھاگ جائے گا، چونکہ اس کی بزنس ورلڈ میں پھیلی ہوئی ہے، اور نفس بار بار کہے گا یہ کر لے کر لے کر لے، توبہ کر لینا، کر لے کر لے۔ دوسرا، شیطان مردود ہے، وہ کبھی نیک بن نہیں سکتا۔ اگر نفس کی اصلاح کرائی جائے تو نفس کی اصلاح کرانے سے اللہ والا بن جائے گا، یہ فرق ہے، محسوس ہو جائے گا خود۔ ماں سے بدتمیزی کر، شیطان چلا گیا، نفس اس کا باپ ہے جس نے شیطان کو مردود کیا، کیا ہے کیا فرق پڑ جائے گا ماں سے بدتمیزی کرنے سے؟ سنتا نہیں ہے کہ کیسا عذاب ہے ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، ان کو اذیت دینا، اس کا اشر کیا ہے؟ حدیث پاک نہیں معلوم بیچارے کو۔ اس لیے ماہ رمضان ہے عہد وفا کی تجدید، ماہ رمضان ہے عہد وفا کی تجدید، نہ صرف رو رو کے ان کو منا لینے دو۔ ہاں جی، پانی دینا۔ شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار: مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، ماشاءاللہ، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، بحر الفت کا کنارہ چاہیے، بحر الفت کا کنارہ چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، غم میں بس ان کو پکارا چاہیے، غم میں بس ان کو پکارا چاہیے، ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے، ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، لذت فریاد طوفانوں میں، لذت فریاد طوفانوں میں،
حضرت فریاد طوفانوں میں کون کہتا ہے کنارہ چاہیے سر ہمارا دے تمہارا چاہیے حاصل سائل مجھے طوفان میں حاصل سائل مجھے طوفان میں تیرے جلووں کا نظارہ چاہیے کون کہتا ہے کنارہ چاہیے اپنی آنکھوں سے درے جانا پہ میر اپنی آنکھوں سے درے جانا پہ میر اپنی بگڑی کو سارا چاہیے پیشاب نہ کر لے جی اپنی بگڑی کو سنوارا چاہیے آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان غیر کی مجھ کو نہ پرواہ چاہیے غیر کی مجھ کو نہ پرواہ چاہیے کون کہتا ہے کنارہ چاہیے دستے بخشا جان بے زنبیل دستے بخشا جان بے زنبیل میرے سر کو تیرا سودا چاہیے میرے سر کو تیرا سودا چاہیے سر ہمارا در تمہارا چاہیے شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حاجی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب ہے اختر خستہ دور فتاد کو اختر خستہ دور فتاد کو ان کی رحمت کا بلاوا چاہیے ان کی رحمت اختر خستہ دور فتاد کو ان کی رحمت کا بلاوا چاہیے سر ہمارا در تمہارا چاہیے ان کے ہوتے کیا سارا چاہیے ماشاء اللہ کون کہتا ہے کہ کنارہ چاہیے ساحل چاہیے اس میں تھوڑا سمجھ میں نہیں آتا لیکن پیارے شیخ نے اس کی تشریح فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے
تو اس کا کنارہ ہے کہاں؟ کنارہ ہے کہاں؟ لامحدود ہے تو اس کا کوئی کنارہ تو نہیں ہے. کہہ رہا ہے اختر یہ ببانگے دہل، بیر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں. تو یہ سمجھنا کہ میں ساحل پر پہنچ چکا اور میں یعنی میرا نیک بن گیا، تو کون کہتا ہے کہ کنارہ چاہیے؟ ہمیں تو اللہ کی ذات لامحدود ہے، وہ تو آخری سانس تک اللہ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور اس کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال تعالی ان اولیاؤہ الا المتقون. وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. اب میں شیخ خدا رب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ادنا غلام، ان کے قدموں کی خاک جن کے احسان تلے بال بال دبا ہوا. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو معاف فرمائے، اپنے پیار کے قابل بنائے. بغیر استحقاق یہ رمضان اور بار بار رمضان اللہ عطا فرمائے. صحت و عافیت کے ساتھ مجھ سمیت ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. 2 سال سے جو حج پر نہیں گئے، اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کرا دے کہ وہ بھی جائیں، دوسرے بھی جائیں. دعا تو ایسی مانگنی چاہیے نا، یہ تو نہیں مانگنا چاہیے یا اللہ وہ جو 5 آدمی ہے نا، وہ جو 10 آدمی ہے نا، یا اللہ وہ جائیں. نہیں، بڑے رب بڑے ہیں نا، بڑے سے بڑی چیز مانگی جاتی ہے. اب آدمی پرائم منسٹر کے پاس 10 دن کے بعد پہنچے اور کہہ کہ 2 آلو کے بورے دے دے، کہاں ہیں؟ اس کو تو بڑے اٹھاؤ باہر نکالو بھائی. جیسے ایک آدمی جو ہے مسجد میں کہہ رہا تھا 5 کروڑ کا سوال ہے، 5 کروڑ کا سوال ہے، 5 کروڑ کا سوال ہے. ایک بار برابر میں آ کے آدمی بیٹھ گیا اور کہہ رہا 50 روپے چاہیے، 50 روپے چاہیے. اس نے گھور کر دیکھا، 50 روپے نکال کے دیا گیا، تو جا یہاں سے بھائی. تو سب کے لیے اللہ، میرے لیے، سب کے لیے اللہ حرمین شریفین کے دروازے کھول دے اپنی رحمت سے. اور اللہ ان شہزادوں کو جیسے ہمیشہ انتظام کرتے ہیں، اللہ اسے بڑھ کر انتظام کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سب کے لیے اپنی رحمت سے غیب کے خزانے برسائے. رمضان شریف کا آپ کو پتہ ہے کہ اب کیا وقت رہ گیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں ملے یا نہ ملے. رمضان شریف کی جو فرضیت ہے وہ تقویٰ ہے. یہ جو 3 آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اور 3 یا 5 جو بھی آیت مبارکہ پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے ہمیں ہاتھ بھی بڑھایا دوستی کا. کہاں سے ملے گا وہ بھی بتا دیا، زمانہ بھی بتا دیا. میں پیارے شیخ کی نقل تو نہیں کر سکتا، جو تھوڑا بہت یاد ہے وہی عرض کر سکتا ہوں. کہ ایک تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ ہمارے بزرگوں کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور تا قیامت رہے گا کہ وہ خود کتنے بھی بڑے شیخ ہیں، کچھ بھی ہیں، کوشش کر کے رمضان شریف اپنے شیخ کے پاس گزارا ہے، یا اپنے کاروبار یا نوکریاں اس کی وجہ سے زیادہ وقت وہاں گزارا ہے تاکہ کسی لمحے اللہ کا فضل ہو جائے. ایک لمحہ رمضان کا ضائع نہیں کرنا. حدیث پاک تو ویسے ہی ہے کہ جنت میں جنتیوں کو لمحات پر بھی حسرت ہوگی جو غفلت میں گزرے. جی ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں کوہ مری میں، اور وہ ابھی اس وقت ان کا بہت بڑا ادارہ ہے کوہ مری میں، ان کا اپنا بڑا سلسلہ ہے. لیکن حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے پاس 20 دن لگانے آئے ہیں. آپ صرف اتنا فیصلہ کر لیں، حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس وقت کوئی بیان کرتے ہیں، حضرت مفتی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کوئی پہلے جیسے زیادہ بیانات فرماتے ہیں، ان پر تو ڈبل بوجھ آ گیا. مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب کا بھی بوجھ آ گیا. ابھی کل پرسوں بھی تھوڑے ان کو ذوق تھا حضرت کو. پھر بھی کیوں آئے؟ یہ عالم ہے، پتا ہے کہ کونو مع صادقین میں تقریر ہے ہی نہیں. جیسے آپ لوگوں میں سے آدھے سے زیادہ لوگ جانتے ہوں گے کہ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 13 برس فالج میں تھے، اور کتنی دنیا سے لوگ آتے تھے حضرت کے پاس. حضرت کے پاس کیا روز مجلس ہوتی تھی اس زمانے میں؟ فجر بعد صبح 10 بجے ہوتی تھی، عصر بعد ہوتی تھی، پھر تراویحوں کے بعد.
اور یا عشاء کے بعد. لیکن آہستہ آہستہ حضرت کی عمر بڑھتی گئی، بیماری بڑھتی گئی. پھر صبح کا بیان حضرت والا خدام کرتے تھے، جس میں سے زیادہ حضرت مجھ سے ہی فرماتے تھے. عصر کی مجلس تقریباً 9 ہونے کے برابر تھی. اسی طرح عشاء کے بعد کی مجلس بھی. لیکن لوگ جو جانتے ہیں، جاننے والے کہ وہاں جگہ ہوتی تھی رمضان میں رہنے کی. اس میں آپ جو اعتکاف میں دیکھتے نا لوگوں کو، ایسے ایسے کر کے جڑے جڑے تھے لوگ. اور نفلی اعتکاف والے پتہ نہیں کتنے. اب دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہر وقت بیان کیا جائے. نفلی اعتکاف میں لوگ آ جاتے ہیں، شیخ کے پاس مجالس میں رہتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا. ہم تو بار بار کہتے ہیں، خود بھی پوچھو، نفلی اعتکاف والے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں گے. جو شیخ کے پاس مجلس ہو رہی ہے، اس مجلس کے بعد آرام کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے زیادہ وقت مسجد میں گزارنا ہے. ہر بار تقریباً سمجھاتے ہیں اس بات کو. دارالعلوم کورنگی سے پوچھ لیں. اور پھر مفتی محمد نعیم صاحب ماشاءاللہ ہیں نا، ہر بات تو ان سے پوچھتے ہیں. حضرت حکیم الامت مجدد ملت دیکھیے، اگر اس وقت بیان 2 بجے تک تہجد تک بھی چلے نا تو پورا نہیں ہوگا رمضان شریف کے بارے میں. ہمیشہ پورا رمضان گزر جاتا ہے، بیان پورے نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں فضائل ہی اتنے ہیں. نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرض کے برابر. تو بد نظری کرنا، فلمیں دیکھنا، گندی فلمیں دیکھنا، ویڈیو گیم اور کارٹون اور ارطغرل کا ڈرامہ اور بے حیائی اور یعنی فحاشی، حرام عشق جو عذاب الہی آج بہت عرصے کے بعد، ابھی بیان بھی شروع نہیں ہوا، حرام عشق کے بارے میں اللہ نے بیان کرا دیا 15-20 منٹ. ہاں جی، یہ کتنا بڑا عذاب ہے. کہ کوئی لڑکی کے لیے رو رہا ہے، کوئی لڑکے کے لیے رو رہا ہے جی. یہ آنسو بہا رہا ہے، یہ آنسو گدھے کے پیشاب کے برابر وزن کیے جائیں گے. اور جو اللہ کے لیے روتا ہے، یہ شہیدوں کے خون کے برابر وزن کیے جائیں گے. کتنا فرق ہے. پھر یہ لڑکی کے لیے رو رہا ہے یا لڑکی لڑکے کے لیے رو رہی ہے. اچانک خیال آیا کہ میں کس کے لیے رو رہی ہوں یا کس کے لیے رو رہا ہوں. اس رونے میں یہ نیت کر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں. اے اللہ میں آپ کو چاہتی ہوں. یہ لاشیں سڑنے والی ہے، مرنے والی ہے. کیا عجیب جملہ حضرت کا بھی یاد آیا. فرمایا یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ ہم لاش شے تھے، وجود نہیں تھا نا. اے اللہ ہم لاش شے تھے، آپ نے مجھے ہمیں شے بنا دیا، وجود بخش دیا آپ نے ہمیں، آنکھوں میں نور دیا. اندھے ہوتے تو کیسے فلمیں دیکھتے، گونگے ہوتے تو کیسے لڑکیوں کو پھنساتے، اگر پیرالائسس ہوتا تو کیسے زنا کرتے. کہ اللہ آپ نے اپنی رحمت سے، میرا وجود نہیں تھا، میں لاش شے تھا. پہلی دفعہ شاید بیان ہو رہا ہے یہ. آپ نے مجھے شے بنا دیا، وجود دیا. اس کے بعد پھر میں لاش شے کیا جاؤں گا، یعنی کہ مر جاؤں گا. لاش شے ہو گئے نا، لاش ہو گئے. اللہ آپ نے کیوں پیدا کیا مجھے پھر؟ بڑا عجیب جملہ ہے. اے اللہ پہلے میں لاش شے تھا، پھر آپ نے مجھے شے بنایا، اب آپ پھر مجھے لاش شے بنا دیں گے. اس کے بعد کی کیا زندگی ہے؟ اے اللہ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یہ اس پر آپ کتاب لے لو پوری. کہ بعض لوگ شیکسپیئر بنتے ہیں اور دھیریے بنتے ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر مار لیا. دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں سوال جواب کرتے ہیں. بھائی آپ آؤ تو صحیح. اگر آتے ہوئے آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے تو کس چیز کی گھبراہٹ ہے؟ آپ سے پیسے تو نکالیں گے نہیں، آپ سے مشورے کے پیسے تو لیں گے نہیں، آپ سے قرضہ تو لیں گے نہیں. اگر ڈر لگتا ہے جیب کاٹ ڈالیں گے، جیب میں پیسے ہی مت لاؤں. بھائی سیدھی سی بات ہے، جیب میں پیسے ہی مت لاؤں. موبائل بھی باہر کسی دوست کے پاس رکھ دو کہ موبائل ایسا نہیں ہے کہ مہنگا لے کر سستا ٹکا دیں. بھائی سب آسانی ہو گئی نا. ایک کتاب ہماری ویب سائٹ پہ لے لیں، ثبوت قیامت کا ثبوت، ختم بات. اب دیکھیے اس وقت اس بیان میں تو نہیں کر سکتا میں، اتنا ثبوت آسان ہے. اگر جو مسلمان نہیں وہ پڑھ لے وہ بھی مسلمان ہو جائے گا. انکار ہی نہیں کر سکتا کوئی بھی. اس وقت تو رمضان کی فرضیت ہے کہ ہمیں اللہ نے روزے کیوں فرض کیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں جیسا کہ پچھلوں پر بھی فرض ہوا. تو پچھلوں میں کوئی ہسٹری تو ہے نہیں کہ روزہ رکھ کر کوئی مرا. یہ لطائف فرض کر رہا ہوں. بادشاہ، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ کیا کہتا ہے؟ میری بات مانو ورنہ کھال اتار کر بھوسا بھر دوں گا. اللہ تعالیٰ رحم الرحمین ہے. کیسے پیارے انداز سے روزے کی فرضیت فرما رہے ہیں. میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں بوڑھے روزے رکھ رہے ہیں اور جوان ڈرگس یوز کر رہا ہے، چرس پی رہا ہے، بھنگ پی رہا ہے اور شیشہ پی رہا ہے، سگریٹیں پھونک رہا ہے
اور اس کو کیا آپ سوچو جو روزہ رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا اس کی کیا وعیدیں ہیں میرے پاس موجود ہیں اس وقت. اگر وہ ساری زندگی روزے رکھ لے نا اس کی قضا تو ادا ہو جائے گی لیکن رمضان شریف کے روزے کا ثواب نہیں ملے گا 1000 روزوں میں بھی. اور روزہ فرض ہو گیا اور نہیں رکھتا. چلو تھوڑا عرض کر دیتا ہوں. ویسے تو ہر نماز اور روزہ دیگر سب عبادات میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کو راضی اور خوش کرنے کے لیے سب عبادت کی جاتی ہے لیکن روزہ ایک عجیب خصوصیت اپنے اندر رکھتا ہے. وہ ریا اور دکھلاوے سے بالکل دور، غیروں کے نظر سے پوشیدہ اور بندہ اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے. یہاں تک کہ روزے دار اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو پتہ نہیں ہوتا اس کا روزہ ہے یا نہیں. جناب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مفہوم ہے کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسان کے ہر عمل کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے رمضان شریف کا. لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ روزہ اس قانون سے مستثنا ایگزمپٹ ہے کیونکہ وہ خاص میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزے کا بدلہ اللہ دیں گے جناب، کیونکہ بندہ میری وجہ سے اپنے خواہشات کو اور کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ اکبر. رمضان شریف میں 5 چیزیں مخصوص کر دی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے جو پچھلوں کو نہیں ملی. نمبر 1 ان کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے. ماشاء اللہ. ان کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں. مچھلی کا کوئی کاؤنٹنگ سسٹم نکلا ہو تو بتا دیجیے گا. نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیرے پاس آئیں گے. روز جنت آراستہ کی جاتی ہے. اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جس کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں. رمضان کی آخری 5واں رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے اور عید کی رات کا الگ ثواب. وہ چیزیں الگ الگ چیزیں اس کے جناب. اب سنیے، زیادہ نہیں بتا سکوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مفہوم ہے کہ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے یعنی شرعن اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہ تھی اور روزے سے عاجز کرنے والا مرض بھی نہ تھا پھر بھی رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو رمضان کے علاوہ چاہے عمر بھر روزے رکھے اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا. پھر بتا رہا ہوں تفصیل الگ ہے جی. دوستوں کے چکر میں نہ آئیں، ابے یار تبے یار کے چکر میں نہ آئیں. جس شخص نے روزے کا رمضان کا مہینہ پایا روزے نہیں رکھے وہ بدبخت ہے جناب، بدبخت ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، میرے پاس 2 آدمی آئے. انہوں نے مجھے میرے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے آئے. وہاں پہنچ کر مجھ سے کہنے لگے اس پر چڑھیے. میں نے کہا کہ مجھ میں اس کی طاقت نہیں. وہ کہنے لگے ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیتے ہیں. چنانچہ میں اس پہاڑ پر چڑھنے لگا. جب درمیان میں پہنچا تو بڑی شدید آوازیں آئیں. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اہل جہنم کا شور و غل ہے. پھر مجھے آگے لے کر چلے. اچانک میں کچھ لوگوں کے پاس پہنچا جو ایڑیوں کے بل لٹکے ہوئے تھے اور ان کے جبڑے چھلے ہوئے تھے جن سے خون بہ رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت پورا ہونے سے پہلے ہی کھول دیتے تھے. یہ مذاق کی باتیں نہیں ہے یہ. اللہ اکبر. تو رمضان کی فرضیت کیا ہے؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں جیسا کہ تمہارے پچھلوں پر بھی فرض تھا. یعنی مطلب کیا، مفہوم کیا ہے اس کا؟ آشکارانہ ترجمان کیا ہے؟ لطائف کہ اس میں سے تو کوئی مرا نہیں تو آپ بھی تو نہیں مریں گے. اور روزہ کیوں فرض کیا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ، تاکہ تم میرے عاشق اور دیوانے بن جاؤ، میرے دوست بن جاؤ، میرے ولی بن جاؤ، میرے پیارے بن جاؤ. اور پھر ولی جو اللہ کا پیارا بنتا ہے چاہے اسٹوڈنٹ ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے حافظ ہو، چاہے عالم ہو، جو اللہ والا بن جائے ابھی سے ہی، آج ابھی اسی وقت. تو قرآن پاک میں ایسے ایسے انعامات لکھے، اس کی کتاب ہے تقویٰ کے انعامات، ویب سائٹ سے لے لیں اور دن میں آ کر یہاں سے بھی لے سکتے ہیں کتاب. وہ قرآن پاک کے وعدے. اور دوسری طرف قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ومن اعرض عن ذکری
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا، گناہ کرے گا، اس کو تلخ زندگی دی جائے گی، منہ پر کباب ہوگا، دل پر عذاب ہوگا۔ ناپاکی والی زندگی ہے یہ، اللہ کے عذاب والی زندگی ہے۔ اور توبہ نہیں کی تو وہاں پر کیا حال ہوگا؟ مرتے وقت اللہ رحم فرمایا کیا حال ہوگا؟ ٹشو دینا۔ توبہ کرنے میں، نیک بننے میں کیا ہے؟ پاک بننے میں کیا ہے؟ ناپاک بننے میں مزہ ہے، پاک بننے میں مزہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ، ایک ایک لمحہ کہ ہمارا غفلت میں نہ گزرے۔ تلاوت قرآن پاک، جناب درود شریف پڑھا۔ ایک مہینے کے لیے پیارے شیخ فرماتے تھے اتنے برسوں سے ہم گناہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اتنے رمضان میں بھی گناہ کیے ہیں، یہ رمضان میں ہم گناہ نہ کریں صرف 29 یا 30 دن۔ غور سے سننا، تو رمضان کا تقویٰ، اللہ تعالیٰ کی دوستی 11 مہینے کی اللہ کی دوستی بن جائے گی۔ اور غور سے سننا، مجھے نہیں معلوم اس بار روزہ 13 گھنٹے کا یا 14 گھنٹے کا، مجھے نہیں معلوم، 13 گھنٹے کا سمجھ لو، 14 گھنٹے کا سمجھ لو۔ جیسے ہی روزہ رکھا، یہ مہربانی کر کے اپنے گھر میں بھی سمجھا دیں، یہ اذان روزہ بند کرنے کی نہیں ہوتی، یہ اذان فجر کی نماز کی ہوتی ہے، اس لیے نقشہ گھر میں رکھیں۔ اور ہمارے دوست ویب سائٹ پہ بھی کل لگا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کا پرنٹ آؤٹ کر کے خواتین میں الگ، مردوں میں الگ لگائیں، اور جو وقت لکھا ہے سحری ختم ہونے کا اس سے کم از کم چند منٹ پہلے بند کر دیں۔ ایسا نہیں روزہ ہوا ہی نہیں ہمارا، یہ مت دیکھو ہمارے گھر میں ماحول نہیں ہے، ماحول آپ اور ہم بنائیں۔ بوڑھے بوڑھے روزہ رکھتے ہیں اور ہمیں شرم نہیں آتی، ہم روزہ نہیں رکھتے۔ ایک اس میں آپ سنیں ذرا غور سے بات نا، 13 یا 14 گھنٹے حلال نعمت کو، بیوی اور کھانا پینا جو بھی حلال ہے، یہ ہم نے نہیں استعمال کیا۔ پیارے شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کیا روزہ ہے کہ 13-14 گھنٹے حلال نعمت ہم نے اپنے اوپر استعمال نہیں کی، تو حرام کو چھوڑنا تو اور آسان ہے۔ یعنی اللہ نے ہمیں اپنی محبت میں ایسا بنایا ہے کہ ہم اتنے گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہیں، حلال چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہم چکھتے نہیں ہیں۔ ہاتھ لگانے سے مطلب ایسا نہیں کہ پھر فروٹ ہی نہ خریدیں، یا انہی کا شیخ نے منع کیا میں جلیبی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کھانے سے ٹوٹے گا، ہاتھ لگانے سے نہیں ٹوٹے گا بھائی۔ لیکن بتا رہا ہوں ایک بات آپ کو، پھر اللہ کو پیار آتا ہے افطار کے وقت کہ سامنے دہی بڑے بھی رکھے ہیں اور بھی چیزیں رکھی ہے، میرا بندہ دیکھو اذان کا انتظار کر رہا ہے، اس میں بھی گھڑی سامنے ہونی چاہیے، کیلنڈر سامنے ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی نے مسجد پہ قبضہ کیا ہوا ہو اور وہ جعلی آدمی ہو، وہ زیادہ روزہ لگ رہا ہو، اس نے 5 منٹ پہلے اذان دے دی، پھر کیا ہوگا بھائی؟ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا شربت ٹھنڈا یخ رکھا ہوا ہے لیکن کچھ بھی نہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے، تو یہ عادت بھی کیسی ہے؟ تو اللہ کے دوسرے حکم کیوں نہیں مانتے؟ حضرت بھیک شاہ بہت بڑے اللہ والے تھے، لیکن کیسے اللہ والے بنے؟ حضرت مجدد نے فضائل رمضان میں یہ بات لکھی ہے کہ بھیک شاہ جو تھے وہ حضرت کے مرید تھے ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ کسی بات پر حضرت ابو المعالی نے ان کو نکال دیا خانقاہ سے۔ یہ کہاں نکلیں گے بھائی؟ یہ روتے رہتے تھے، آس پاس جو جنگل چھوٹا موٹا ہوتا ہے وہ جنگل نہیں، اللہ سے روتے رہتے تھے اللہ میرے شیخ کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ پتہ نہیں پڑھا نہیں پڑھا انہوں نے بے حق یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، اور بارش آ گئی، چھت ٹپکنے لگی۔ تو حضرت ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے کہا حضرت چھت ٹپک رہی ہے اور کوئی کام کا آدمی کیسے ہوگا، کہاں سے لائیں؟ ایک آدمی تھا اس کو تو آپ نے نکال دیا۔ خاص رمضان کی بات سننا، تو فرمایا کہ میں نے نکالا ہے نا، وہ نکلنے والا نہیں ہے، بچے کو بول کر بلوا لے، پردہ کر لے۔ اور بھیک شاہ نے جو سنا نا تو ریسنگ بھی کیا ہوگی، اس طرح ریس میں چڑھتا سیدھا آ کر چھت پہ چڑھ گیا اور چھت بنانا شروع کر دی۔ حضرت ابو المعالی نیچے بیٹھے ہیں اور پیار سے اپنے مرید کو دیکھ رہے ہیں۔ جب حضرت بھیک شاہ دیکھتے تو حضرت ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ نظر ایسے کر لیتے ہیں۔ اللہ والے اگر ناراض بھی ہوتے ہیں نا تو آنکھوں سے دور کرتے ہیں، دل کے قریب رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کی کیا ادا ہے جو اور اس کا درجہ بڑھے۔ تو اب حضرت ابو المعالی دیکھ رہے ہیں، تو جیسے ہی اب بھیک شاہ دیکھتے تو چہرہ ادھر کر لیتے ہیں، یوں تو مجھ پر نظر ڈالی جائے گی، جب میں دیکھوں گا تو ہٹا لی جائے گی۔ حضرت ابو المعالی کو پیار آ گیا، یہ تاریخی بات ہے، گپ شپ والی نہیں ہے۔ فرمایا ایسے کر کے لقمہ دکھا کر فرمایا کھائے گا؟ بھیک شاہ سے فرمایا، بھیک شاہ نے چھلانگ لگائی اور لقمہ کھایا، ساری نسبت منتقل ہو گئی، نسبت مع اللہ منتقل ہو گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دوستوں، ایک اللہ والے کی نظر
اور ایک لمحے میں نسبت منتقل ہو گئی، رحمت کا اشرہ، مغفرت کا اشرہ، دوزخ سے خلاصی کا تیسرا اشرہ، اللہ کی رحمت کی ایک نظر بن جائے گی، اولیاء صدیقین کے پار نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ، یعنی آخری سرحد تک پہنچ جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ ابھی سے یہ نیت ہو نا تو ثواب تو ابھی سے شروع ہو جائے گا۔ اگر کلٹی ہو گئے تو ہو گئے، نیت کے حساب سے معاملہ ہوگا۔ اور خوب دعا مانگیں، اب ناشکری کیوں کریں؟ خوب دعا مانگے، اللہ اگر میرے لیے آپ نے خدا نخواستہ شقاوت لکھ دی ہے، مجھے معاف کر کے اس کو سعادت میں بدل دیں۔ اے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما۔ اللہ کو تڑپ تو دکھائیں نا، اللہ کو تڑپ پسند آتی ہے نا، اللہ سے روئے، معافی تو مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ 2.5 دن زبردست گناہ کر لو، فلمیں دیکھ لو اور پھر ایسے نالائق ہیں۔ وہ فلمیں لوڈ کرانے کے والے زمانے میں فلم لوڈ کراتے تھے، بھائی رمضان کا مہینہ ہے، ہم تو نالائق ہیں، آپ کیوں نالائقی کر رہے ہو؟ کہ بھائی فلم دیکھیں گے ٹائم پاس ہوگا، روزہ ایسے بہلتا نہیں ہے، بیوقوف گناہ کبیرہ سے روزہ بہلا رہا ہے۔ ٹائم پاس تھوڑی ہوتا ہے، ٹائم فیل ہوتا ہی ہے۔ جن کے گھر میں ٹی وی، کیبل، لعنتی چیزیں نہیں ہیں، وہ سب قبرستان کے باہر لائن لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، برسوں سے، 50 سال سے نہیں 100 سال سے بیٹھے ہوئے کہ ٹائم پاس نہیں ہوا، اس لیے ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب کو قبر میں جانا ہے ایک دن، یہ بار بار تھوڑی ایسا۔ ابھی تو رمضان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا بھائی، تو بار بار ہم کیا اس میں کہہ سکتے ہیں؟ یہی کہہ سکتے ہیں اللہ نظر رحمت ڈال دیجئے، اے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما، رمضان شریف حاصل ہو جائے مجھے اس کی، اور زیادہ سے زیادہ وقت شیخ کے پاس۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اولیاء الا المتقون، ہمارا کوئی ولی، کوئی دوست نہیں سوائے وہ جو تقوی سے رہتے ہیں۔ اور تقوی نام ہے کف النفس عن الہوا، گناہ کے خیالات آئیں، عمل نہیں کیا، یہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا ولی ہے۔ جوانی برباد کرنے کے 100 دفعہ خیال آئیں، لڑائی جھگڑے کے، زنا کے، شراب کے، حرام کے، جتنے وسوسے آئیں، عمل نہ کرے، یہ اللہ کا دوست ہے، پھر چاہے وہ MBA کیا ہوا ہو یا ABM کیا ہوا ہو۔ ABM کی ڈگری ہماری، MBA کو الٹ دو اور کیا ہے جی، جتنی ڈگریاں حاصل کرنا حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ کی دوستی کی ڈگری کے بغیر مریں گے تو ہمارے جیسا مسکین یتیم خسارے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ساری دنیا کی دولت مل جائے، ساری دنیا کی بادشاہت مل جائے، اللہ اگر نہ ملیں تو اس سے بڑا کوئی بدقسمت بد نصیب ہے ہی نہیں۔ جو گناہوں کے ساتھ ہم جی رہے ہیں تو کس کو ناراض کر رہے ہیں، کس کو خوش کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، نفس کو خوش کر رہے ہیں۔ بھائی یہ تو بات ایسی ہے جو کوئی آپ کو اور ہم سمجھ نہیں سکتے کہ گناہ سے اللہ سے دوری ہوتی ہے۔ آسٹریلیا کی آگ لگی ہوئی تھی اور مجھے اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں، صرف بات اتنی ہے کہ جو اس آگ کے نزدیک جائے گا اس کا حالت کیا ہوئی ہوگی۔ اور ایک نیا گرہ آبشار کے قریب جا رہا ہے، کالام کاغان کی وادیوں کے نزدیک جا رہا ہے، اس کی حالت کیا ہوگی جی؟ فیصلہ کر لیں۔ ایسے ہی ہر گناہ ہمیں دوزخ سے قریب کر رہا ہے، معافی مانگ لیں، شرعی بردہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے روئیں، اے اللہ اب تک جو گناہ کیے معاف فرما دے، رمضان شریف ہمیں عطا فرما دے۔ ابھی عرض کروں گا حضرت مجدد کی بات جو پہلی دفعہ میں نے سنی، عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کس پیارے انداز سے فرما رہے ہیں کہ تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں، جس سے اور کس لیے فرض کیے جا رہے ہیں؟ لعلکم تتقون۔ اور کتنا عرصہ؟ ایام معدودات، چند دن کے لیے۔ 11 مہینے بدماشیاں کی ہیں تو 1 مہینہ اور 2-3 دن یہ۔ اور عجیب بات ہے 40 دن جو تقوی کے ساتھ گزار لینا، اس میں 40 وقت کی جماعت کی نماز بھی آ جاتی ہے، تکبیر اولیٰ والی۔ 40 دن اگر ہم تقوی سے گزار لینا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کو خوش کرنا آسان نہیں، مزیدار ہوگا۔ آج ایک نوجوان آئے، کوئی ڈگری لیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، ہمارے دوست کے پاس آتے جاتے ہیں، یہاں بھی آتے جاتے ہیں، کھانے سے پہلے کھڑے تھے، ایک یونیورسٹی کالج کی اسٹوڈنٹ ہے وہ کسی کے، میں تو اپنے منہ سے نہیں کہوں گا، جو کھڑے ہونے والے تھے ان سے پوچھو اس کی باتیں کیا تھیں، سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ کہا شیخ بس اصل کام مجھے لگتا ہے میرا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا بیٹا کیا کام ہو گیا؟ کہا مجھے مقصد پتا چل گیا زندگی کا کیا ہے۔ ہم کھڑے ہوئے تھے، میں نے کہا واہ بھائی واہ، یہ حضرت مجدد کا ملفوظ ہے کہ پہلے مقصد کو پہچان لیں پھر تو چلنا ہے۔ جیسے مقصد ایک مثال بتا رہا ہوں، سکھر جانا ہے یا ڈاکٹر صاحب ابھی جائیں گے ملتان یا صادق آباد جہاں ٹرین جاتی ہے، رحیم یار خان جہاں بھی جائیں گے، اب جب ٹرین چلے گی نا، صحیح ٹرین میں بیٹھ گئے نا، اب جب ٹرین چلے گی 1 کلومیٹر طے ہوا تو منزل کے قریب پہنچے نا، جتنا قریب پہنچتے جائیں گے مزہ بڑھتا جائے گا۔ ایک بچے کو کسی نے اغوا کر لیا، کڈنیپ کر لیا، اور رو رہا ہے بیچارہ وہاں پر، ادھر ماں باپ رو رہے ہیں، پولیس میں، سرد خانے میں، ہاسپٹلس میں، پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ دوسرا دن گزر گیا، ماں کو کسی نے کھانا پیش کیا، رونے لگی کہ میرے بچے نے پتہ نہیں کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کھانا کھائیں۔
آپ بتاؤ ایک ماں کا بچے سے ایسا پیار ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیسا پیار ہے؟ غور سے سننا. اس کے بعد بچے کو موقع مل گیا فرار کا، ہے جی، وہ آنکھیں بند کر کے بھاگا ہے، آنکھیں بند کر کے بھاگا ہے ماں باپ کی طرف نا. اس کو ایک انعام ملا، ایک مزہ ملا، لذت فرار کا مزہ ملا. غور سے سننا، لذت فرار کا، قید سے آزاد ہوا، لذت فرار ملی، بھاگنا نا، لذت فرار ملی، اور دوڑے جا رہا ہے، لذت بڑھتی جا رہی ہے نا. لذت فرار یاد رکھنا آپ، جیسے ہی ماں کو دیکھا چیخیں مار کے لپٹ گیا، اللہ تعالی لذت قرار بھی اسے عطا فرما دی. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماں کو پتا ہے، بابا کو پتا ہے میرا بچہ ہمارے نزدیک آ رہا ہے، وہ خوش ہو رہے ہیں، ان کو پتا ہی نہیں ہے نا. اس کو لذت فرار ملی ہے، پھر لذت قرار ملی ہے. جب میں اور ہم لوگ گناہوں سے بچیں گے، توبہ کریں گے، تو اللہ کو پتا ہے میرا بندہ میرے پاس آنے والا ہے، میری بندی میرے پاس آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں سے لذت فرار بھی عطا فرمائیں گے، اپنے رحمت کی گود کے لذت قرار بھی اسی وقت عطا فرمائیں گے. یہ مزے ہمیں کیوں نہیں ملتے؟ گناہوں کی نوست کی وجہ سے. اخلاق گندے، گالیاں، نماز جماعت کی فکر نہیں، جھوٹ، غیبت، بدگمانی، دل میں حسد، گندے خیالات، نامحرم کو دیکھنا، شرعی پردہ نہ کرنا، تو لذت قرار کہاں سے ملے گی؟ آج اسی وقت میں توبہ کر لوں اللہ تعالیٰ سے، خدا کی قسم بیٹھے بیٹھے مجھے لذت قرار بھی ملے گی. ہم کیا کرتے ہیں بتاؤں؟ فلم، ویڈیو وغیرہ سے ایک نقطہ بڑھا دیتے ہیں، یعنی وہاں ٹھہر جاتے ہیں، فرار نہیں کرتے، ایک نقطہ بڑھا کر قرار اختیار کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا نہیں تھا کہ 7 شاہی دروازوں پر 7 شاہی تالے لگے ہوئے ہیں؟ دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا؟ اس وقت جب زلیخا نے قید کی دھمکی دی، حضرت علماء ندوہ میں پیارے شیخ بیان فرما رہے تھے، اچانک فرمایا اے علماء ندوہ، ابھی ابھی اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ ہم کیسے پیارے. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا تو زلیخا نے قید خانے کی دھمکی دی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا، اللہ نے قرآن پاک کا جز بنا دیا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے میرے پالنے والے، اے رب، یہ زلیخا جس گناہ نہ کرنے پر قید خانے کی دھمکی دے رہی ہے، تو آپ کے راستے کے قید خانے مجھے محبوب نہیں، حبیب نہیں، احب ہے. فرمایا اے علماء ندوہ، جس اللہ کے راستے کے قید خانے محبوب نہیں، حبیب نہیں، احب نہیں، محبوب نہیں، حبیب نہیں، احب ہیں، اس راستے کے گلستہ کیسے ہوں گے؟ اور فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ گناہ کی دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں قرار نہیں کیا، وہاں دعائیں نہیں مانگی، ثابت نہیں کہ سجدہ نہیں کیا، نماز کوئی نہیں پڑھی، اور فوراً فرار کر کے بھاگے ہیں دروازے تک. پھر شاہی تالے ٹوٹے ہیں. اس میں کیا نصیحت ہے؟ اللہ جی یہ ہمیں نصیحت ہے، اللہ جی قدم اٹھانا میرا کام ہے، مدد کرنا آپ کا کام ہے. ہم تو دعوت بھی کرتے ہیں تو افطار کی کتنا ثواب لکھا ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب کل پرسوں سے شروع ہو جاتی ہے، جو ہر سال میں الحمدللہ ہر سال پڑھی جاتی ہے، اس کتاب کو فضائل رمضان. اس نے افطار کا ثواب لکھا ہے. کتنا ثواب ہے؟ آخر میں کیا لکھا ہے نیچے فائدے میں؟ گناہ کتنے ہوتے ہیں؟ سب چیزیں چاہیے، سب چیزیں چاہیے. بسم اللہ. تو کیا ہوگا؟ خریداری میں اثر گئی، انتظامات انجمنٹ میں مغرب گئی، سمیٹنے میں عشاء تراویاں گئی. ہے جی، خواتین تو باتیں کرتے ہو کہ 2 بجے فارغ ہوں گی، فیشن شو الگ ہوگا، میک اپ الگ ہوگا. کیا وہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں؟ جو عالمہ صاحبہ وہاں بیٹھی ہے، کیا وہ درس قرآن دیتی ہے، درس حدیث دیتی ہے؟ اس کی بھی زبان چلتی رہتی ہے. اللہ ماشاء اللہ ضروری ہے، ورنہ ہم گناہ گار ہو جائیں گے. مقصد کیا پھر روزے کھولنے کا؟ ایک 250 روپے کی کنات نہیں لگا سکتے؟ ایک دوسرے کو بتا نہیں سکتے کہ بھئی 8-9 برس کی بیٹی وہاں نہیں جائے گی، بچی 8-9 برس کا بچہ وہاں نہیں جائے گا؟ اس کو کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ اور محنت کیوں نہیں کرتے؟ وہاں تراویاں پڑھ کر شرعی پردے سے مائک لگا کر بیان کیوں نہیں کرتے؟ صرف دعوت نہیں کھانی ہے بس. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے نا. جیسے ابھی بتایا بھکشا کی بات آپ لوگوں کو عرض کیا نا، کس لمحے اللہ کا فرض ہو جائے وہ پتہ نہیں ہے. رمضان شریف کے علاوہ بھی ہاں وہ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی، ہاں وہ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی، پیمانہ رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی. جو مست ہوا مرشد کامل کی نظر سے، جو مست ہوا مرشد کامل کی نظر سے، 100 بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی. وہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ.
میں نے زبر پڑھ لیا تھا، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے. اس میں تو ایسا ہی نہیں کرنا چاہیے الحمدللہ. باقی اشعار میں کوئی غلطی لکھ کر دے یا فارسی اشعار میں لکھ کر دے یا عربی اشعار میں لکھ کر دے تو یہ سمجھو اپنی ہوشیاری دکھا رہا ہے. پھر یہ تو ماشاءاللہ مبارک. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان شریف کا مہینہ اور منہ میں روزہ اور غیبت، آپ کوئی بھی رمضان شریف کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، 2 نصیحتیں لکھی ہوں گی: آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت. اب وہ چلتا رہے گا اللہ کی رحمت سے، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے، ورنہ میں مر بھی گیا تو سیٹ تو خالی نہیں ہونے کی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا دین ہے، کسی کے آنے سے چلتا نہیں، کسی کے جانے سے رکتا نہیں. اور یہ لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم پہلے حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لے لیں، یا فضائل رمضان الگ ملتا ہے وہ لے لیں، یا فضائل تبلیغ میں لکھا ہوا ہے وہ لے لیں، فضائل اعمال میں وہ پڑھ لیں، مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ لیں، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت والی کتاب تو مفت ہدیہ ملتی ہے وہ لے لیں. ہم بیانات کے اوپر انتظار کرتے رہیں گے کہ روز بیان بڑھتا رہے گا اور پھر ہم بعد میں سب عمل کریں گے، تو باقی بچا کیا؟ آپ خود فیصلہ کر لو، باقی بچا کیا؟ ابھی میرے سامنے تو اتنا مال ہے، اتنا مال ہے، اتنا مال ہے کہ میں کو بتا ہی نہیں سکتا. اب غیبت کا اگر بیان شروع ہو جائے تو پھر یہ جو دوسری چیزیں رکھی ہوئی وہ رک جائیں گی. تو ہمارا فرض ہے کہ اصلاح فرض ہے، یزکیہم فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائی ہیں، 7ویں قسم کھائی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. 7 قسمیں کھا کے اللہ فرما رہے ہیں اور جو فلاح پا گیا وہ زمین آسمان کی کامیابی ہے جس نے اپنی اصلاح کرائی. اصلاح فرض ہے اور خود کی اصلاح نہیں ہوتی خود سے. یہ بیٹھے ہوئے نیفرولوجسٹ ڈاکٹر صاحب گردے کے، ان سے پوچھ لو اگر کسی ڈاکٹر کے گردے میں پتھری پڑ جائے وہ آپ سے رجوع کرتا ہے یا خود اپنی پتھری نکال دیتا ہے؟ چاہے کی لو یا جو بھی سسٹم ہو، بے ہوش خود کر لیتا اپنے آپ کو. چلو کر لیا، ہوش میں کون لائے گا؟ اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے اصلاح کا، صحابہ رضوان علیہ مجمعین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ فرمایا. خدا نخواستہ سب غلط ہو گئے، اللہ معاف فرمائے. بات تو ایسے ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، توبہ توبہ توبہ. صحابہ رضوان علیہ مجمعین کی بات نہیں مانیں گے، جی مسلمان ہو گیا. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے. اور آج کا جو ہے وہ 4 کتابیں پڑھ کر کہہ دے کہ نہیں عورتیں جو ہے تراویح مسجد میں پڑھنے جائیں گی. جو ہے 11 مہینے تو نہیں گئے مسجد میں فرض پڑھنے، اور رمضان کے مہینے میں بھی گھر پہ بیٹھے ہوئی ہیں خواتین، اور اللہ معاف فرمائے تراویح پڑھنے مسجد کے اندر. اور خدا نخواستہ اس وقت کوئی مسئلہ ہو گیا باقی ناپاکی کا، پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر نعوذ باللہ آج کا 4 کتاب پڑھنے والا ہے کیا؟ اب میں جملہ بول نہیں سکتا، اب میرے پاس وہاں بتا سکتا ہوں کہ اس کے اندر کیا بات ہے. اس میں جو بول نہیں سکتا کہ یہ جو نقل کرتے ہیں صحابہ رضوان علیہ مجمعین کی بات نہیں مانتے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات نہیں مانتے، وہ کس کی نقل کر رہے ہیں؟ سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کس کی نقل کر رہے ہیں. کیا اللہ نے بات یاد دلائی اپنی رحمت سے؟ رب نے ذرا غور سے سننا، پہلے تو پتہ کر لے فتاوی رحمیہ ہے کیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میری بات سمجھ میں آئے گی. میں وہی سے نقل کر رہا ہوں فتاوی رحمیہ کیا ہے. حضرت مفتی محمد رحیم صاحب جو ہیں ان کے فتاوی کون منظور کرتا تھا، کہاں کہاں سے ان کے فتاوی کا رجوع ہوتا تھا، تو وہ ان سے رجوع کرتے تھے. وہ کتاب الایمان جلد نمبر 1 فتاوی رحمیہ، کتاب الایمان اور العقائد صفحہ نمبر 71. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عوام کا فرض ہے، یہ جمعے میں یاد دلانا، عوام کا فرض ہے کہ ایمان اور اسلام لا کر اپنی عبادتوں اور روزگار میں مشغول رہیں، علم کی باتوں میں مداخلت نہ کریں، اس کو علماء کے حوالے کر دیں. مجھے شوق ہے تو 15 برس لگاؤں بھائی ایک سامنے انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے ان سے میں کہتا ہوں آپ ڈاکٹر کو مشورہ دیں، ڈاکٹر صاحب ان کو مشورہ دیں، پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. فزیشین الگ، سرجن الگ ہارٹ کا، وہ فزیشین سرجن کو مشورہ دیں. جی عامی شخص کا علمی سلسلے میں حجت کرنا، غور سے سننا، عامی شخص کا علمی سلسلے میں حجت کرنا زنا اور چوری سے بھی زیادہ نقصان دہ اور خطرناک ہے. جو میڈیا پر مختلف سائٹس پہ جا کر دہریے ہو رہے ہیں وہ غور کر لے اس بات کو. جی اور جو کسی کی تقلید نہیں کرتا وہ آخر میں کہاں جاتا ہے اس کا فتویٰ بھی سن لیجئے گا. جو کسی 4 ائمہ اربعہ میں سے رحمۃ اللہ علیہ مجمعین سے تقلید نہیں کرتا، میں مسائل نہیں بتاتا، اشارہ دے دیتا ہوں کہ پتہ کر لو اس کے لیے کیا لکھا ہے، اس کا حشر کیا ہوتا ہے آخر میں. جناب اچھا جی
کیونکہ جو شخص دینی علوم میں بصیرت اور پختگی نہیں رکھتا وہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے مسائل میں بحث کرتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ ایسی رائے قائم کرے جو کفر ہو، اور اس کو احساس بھی نہ ہو کہ جو اس نے سمجھا ہے وہ کفر ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو تیرنا نہ جانتا ہو اور سمندر میں کود پڑے ہے جی۔ آگے دیکھیے آپ، عام مسلمانوں کو شرعی حکم معلوم کر کے ان پر عمل کرنا ضروری ہے، باریکیوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ اب اور آگے بڑھیں ذرا، حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا کلپ بنا کر فارورڈ کرو نا، اتنا پھیلاؤ کہ پھر تمہارے پاس آ جائے، صرف اتنا ہی ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ آپ مجھے علمی دقائق باریکیاں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سوالات کیے، عرض کروں جناب، تو خدا کی معرفت حاصل کر چکا ہے؟ خدا کی معرفت کیا ہے؟ معرفت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی پہچان۔ اللہ کی پہچان کیا ہے؟ 10 دن لگاؤ، اللہ کی پہچان کیا ہے؟ تو خدا کی معرفت حاصل کر چکا ہے؟ نمبر 2، تو نے اللہ کے کتنے حقوق ادا کیے ہیں؟ اور لوگ کہ اختلاف ہے اس لیے میں عمل نہیں کرتا ہوں، آؤ چیلنج ہے ہمارے یہاں، اگر نہیں آؤ تو کہیں اور جاؤ۔ 3% اختلاف ہے، 97% کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جواب آپ لوگ دیں گے، آپ کو پتا ہے میرے آسان سوال ہوتے ہیں۔ پردے پر کوئی اختلاف ہے؟ نمازوں پر کوئی اختلاف ہے؟ زکوٰۃ پر کوئی اختلاف ہے؟ غیبت کرنا حرام ہے اس پر کوئی اختلاف ہے؟ آنکھوں کا زنا حرام ہے اس پر کوئی اختلاف ہے؟ زنا پر کوئی اختلاف ہے؟ گانے بجانے پر کوئی اختلاف؟ پہلے اس کو تو گناہوں کو تو چھوڑیں، پہلے یہ فجر کی نماز جماعت سے تو پڑھیں۔ پھر نماز کیسی ہو جو فحاشی سے روکے، پارہ نمبر 21۔ اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ تلاوت اور نماز۔ نماز کیسی ہونی چاہیے؟ تلاوت ہماری کیسی ہے؟ بحث کرنا آتا ہے؟ اب مفتی نعیم صاحب بزرگ آئے تھے کل، ماشاءاللہ بڑے بزرگ آئے تھے، ان کے سامنے فرما رہے تھے سب سے دین کا مشکل شعبہ ہے فتویٰ دینا۔ غور سے سنیں گے بھائی، پکا؟ سب سے مشکل تر شعبہ ہے دین کا فتویٰ دینا۔ دوسرا مشکل شعبہ ہے طلباء کو پڑھانا، حدیث پاک، مسلم شریف، بخاری شریف رات کو مطالعہ کرنا، ذرا غلطی ہو گئی فتوے میں یا اس میں پھنس گئے ہے جی۔ تیسرا مشکل شعبہ ہے واعظ و نصیحت، اتنا مشکل نہیں ہے، واعظ و نصیحت اللہ بیان کراتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چوتھا سب سے آسان، کوئی خرچہ بھی نہیں، کسی کتاب پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں، مدرسے جانے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ والے ان کے غلاموں کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں، بڑا آسان ہے جناب، وہ اعتراض کرنا۔ یہ اعتراض کرنا، یہ شرعی پردہ کیسے کرے جناب؟ وہ ہر طرف بے پرگتی پھیلی ہوئی، وہ کیسے جناب تک عورتیں اڑتے ہو کیوں کریے جناب؟ وہ کیوں کر دیا؟ اللہ اللہ کریے تانگل بڑھندی ہے، اللہ اللہ کریے تے تانگل بڑھندی ہے، کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بڑھندی ہے۔ حضرت مجدد فرماتے تھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے مجدد کیسے کہتے کسے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث پاک کیا ہے مجدد کے بارے میں، کہ صدی میں ایک آتا ہے۔ وہ تو جو ہماری سمجھ میں ہے دین ہے، جو سمجھ میں نہیں آتا اس کو چھوڑو یار، سمجھ میں نہیں آ رہا اور سمجھ والی بات پر بھی تو عمل کر لینا ہے جی۔ غیبت سے بچ لوں میں، بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں، وہاں کیا کرتا ہوں اس طرف میں، اور جو رات دن وقت لگانے والے ہیں ان سے پوچھ لو، میں تو کچھ بات نہیں کرتا۔ پہلی شرط ہے نہ غیبت کرنا ہے نہ سننا ہے۔ یہ آسان ہے اعتراض کرنا جناب، ہر بات جو شریعت میں فرائض بھی ہے نا اس میں بھی اعتراض۔ اللہ معاف فرمائے جناب، تو خدا کی معرفت حاصل کر چکا ہے؟ تو نے اللہ کے کتنے حقوق ادا کیے؟ تجھے موت کا علم ہے؟ تیسرا سوال آ گیا، تجھے موت کا علم ہے؟ تو نے موت کی تیاری کر چکا ہے؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال، تو موت کی تیاری کر چکا ہے؟ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جا اولن بنیاد مضبوط کر، پھر آ تو اور تجھ میں علمی دقائق سے باخبر کروں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے مشکات شریف صفحہ نمبر 33 کتاب العلم میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے اور ان سے مسائل دریافت کریں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، اس طرح وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آپ سوچئے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرما دی، ابھی بھی ایسا ہی ہے۔ میرے علماء دوستوں، مفتی محمد نعیم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے درس قرآن درس حدیث دینا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا؟
تو اب اس کی جگہ ڈاکٹر اور انجینئر لے رہے ہیں، بزنس مین لے رہے ہیں، اور بڑے بڑے بینکیوٹ ہال بک کرائے ہوئے ہیں. غریب بستی میں آپ نہیں دیکھیں گے ایسے لوگوں کو. اور ہر جگہ کا مینیو الگ ہوگا، 4 رکعت کے بعد یا 8 رکعت کے بعد. یہاں کا مینیو الگ ہوگا، بادرآباد کا الگ ہوگا، طارق روڈ کا الگ ہوگا، ڈیفنس کلفٹن کا الگ ہوگا. لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کھارا در میں بھی ایسا ہوا ہوں، یا میٹھا در میں، یا لیاری شریف میں، یا کھڈا مارکیٹ میں؟ بتاؤ نا. مدیر شریف میں دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ نہیں. اور ابھی ہم گئے تھے اورنگی ٹاؤن، تبلیغی مرکز ہے نا جو ابھی بڑا والا، جو وہاں اورنگی ٹاؤن میں، اس کے سامنے مفتی صاحب کا وہاں دستار بندی کے لیے مجھے بلایا تھا. اور دور سے دیکھا ان کا تھوڑا پہاڑ کے اوپر ہے، اور اس بار دعا ہوئی تھی، لوگ وہاں جمع ہوئے تھے. انہوں نے اسپیکر لگا کر دعا کا انتظام کیا تھا، وہ نیٹ ویٹ پتہ نہیں کس ذریعے سے. کہا پوری جگہ بھری ہوئی، پہاڑ ہے نا، پورا پہاڑ بھرا ہوا تھا. میں نے کہا دوسری بار ہم بھی آئیں گے آپ کے پاس بھائی، کیونکہ آنکھوں کے انفیکشن وغیرہ کا مسئلہ ہے. اور وہاں سے جو دیکھو ہنس رہے ہیں کیسے، کیا منظر تھا وہاں سے، میں بتا نہیں سکتا آپ کو. اب میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر جو دین کی بات کے لیے جائے گا، اللہ کے لیے، وہ تھوڑی اعتراضات کرے گا بیٹھ کر. بھائی ایسا کیوں نہیں ہوا ایسا؟ بھائی پہلے آپ معرفت حاصل کرو، پہلے موت کی تیاری کیا کی ہے اس کی فکر کرو. نہیں، وہ اعتراض کرنا جیسے میں نے کو بتایا نا بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ میری ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب میں تھوڑا سا عرض کر دوں. اصل میں گھڑی کا مسئلہ ہے نا، رکتی نہیں نا. ظالم محبت میں کہہ سکتے ہیں. بالکل درمیان سے جا کے شروع کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کہیں گے ماشاء اللہ، کہیں گے ماشاء اللہ نا. اچھا جی، حدیث پاک میں ہے، مشکات کی شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الصوم صفحہ 174 پر 173 پر حدیث پاک میں ہے کہ روزے داروں کو 2 خوشیاں ہیں. اچھا یہ بھی ہے کہ جو روزہ نہیں رکھتا نا، افطار میں آگے آگے ہوتا ہے وہ. میں سچ بتا رہا ہوں. ابھی ایک دوست نے سنایا اپنا واقعہ کہ بیوی نے پوچھا کہ روزے رکھو گے نا، تمہارے یہاں روزہ رکھنے کا ہے کچھ سسٹم؟ تو اس نے ایسے ہاتھ کر کے کہا دیکھتی نہیں ہوں میں کتنا کمزور ہو گیا ہوں، ڈاکٹروں نے کہا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اس لیے روزے مت رکھو. کہا اچھا تراویاں بھی پڑھو گے؟ کہا تراویاں کیسے پڑھیں گے، مسجد اختر میں مولوی فرحان صاحب ہوتے ہیں. ہے جی، میرے بیٹے کے لیے کہہ رہا تھا، مولوی فرحان پڑھاتے ہیں نا، وہ لگتا ہے شادی شدہ ہی نہیں ہے. ایسے آرام آرام سے تراویاں پڑھتا ہے. ہم نے تو وہ تراویاں پڑھی ہیں، من 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 والی تراویاں پڑھی ہیں ہم نے. تراویاں تو میں کیسے پڑھ سکتا ہوں تراویاں؟ تو بیوی نے پوچھا سرتاج پھر روزہ بھی رکھو گے؟ کہا پاگل کہیں گی، ایک ہاتھ ماروں تو نے مجھے بالکل کافر سمجھ رکھا ہے کیا؟ ہے جی، رشوت کے طور پر کرک کلب کے اندر، 7 اسٹار ہوٹل کے اندر رشوت کے طور پر افطار اینڈ بوفے ڈنر، کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح کھانا رشوت کے طور پر. اب یہ روزہ بھی ہے. اب کچھ برس پہلے لمس لاہور میں ایک لڑکی پینٹ شرٹ پہنے ہوئے سگریٹ پی رہی تھی. میرے دوست جب لاہور گیا تھا انہوں نے بتایا تھا. تو کسی نے اس لڑکی سے پوچھا تمہارا روزہ ہے؟ کہا ہاں کیوں نہیں ہے. کب سگریٹ پی رہی ہو؟ کہا اس سے کیا ہوتا ہے، ایسے تو نسوار کھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا لوگوں کا بھائی. اس طرح رکھا ہوا ہوتا ہے ایسے کر کے ہوتا ہے. بھائی کیا کر رہا ہے یہ؟ کہا یہ روزے کو فائدہ دینے والی چیز ہے، تم کو کیا معلوم. کہا یہ نسوار روشن دماغ ہے، روشن دماغ ہے، روشن نظر بھی ہے، اس لیے کوئٹہ میں 2 دن چاند پہلے نظر آ جاتا ہے پانی دینے پہ. اور سننا نا تو خوش دل چاہتا ہے سب مال ابھی آدمی بیان کر دیں. لیکن ایک آسان نسخہ بتاؤں پچھلے رمضان کے بیانات لے لیں عشاء کے بعد. اے دریغا اشک من دریا بدے تا نثارے دل برے زیبا شدے. اللہ جی اتنا روم کہ میرے آنسوؤں کا دریا بن جائے، وہ آپ پر فدا کر کے پھروں آپ سے ملنے کے لیے. ہر کجا بینی خوں برخا کہا پس یقینی داں کے از چشم مار. اے دنیا والو کہیں بھی دنیا میں خون گراوا زمین پر دیکھو تو یقین کرنا جلال الدین رومی اللہ کی محبت اور معافی میں رویا ہوگا. یہ تڑپ دکھا رہے ہیں، تڑپ ہے یہ نا. بھائی ہمیں دوسروں کو تھوڑی دیکھنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دیکھنا ہے کہ ہمارے ریت کے ذرات جتنے بھی گناہ ہوں بس ایک دفعہ سچی نیت سے توبہ کر لیں 4 شرطوں کے ساتھ، پھر دیکھو دل میں کیا نور آتا ہے. اور دعا کرے اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. بیان کرنا آسان ہے اور مایوس نہیں ہونا ہے. میں نے اس نوجوان سے کہا
کہا اتنے دن ہو گئے میں نے ایک گناہ بھی نہیں کیا. میں نے کہا ماشاء اللہ، لیکن دیکھو بیٹا ایک بات ذہن میں رکھنا، مایوس نہیں ہونا. میں نے نفس سے لڑنا سیکھ لیا ماشاء اللہ حضرت کی کتابیں پڑھ کر. ایک نوجوان بتا رہا ہے. تو میں نے کہا یہ لڑائی تو زندگی بھر چلے گی آخری سانس تک، لیکن دیکھو مایوس نہیں ہونا، کبھی وہ تجھے گرا بھی سکتا ہے. اس وقت آدمی ڈھیر ہو جاتا ہے، ہمت توڑ دیتا ہے، توبہ نہیں کرتا. بس فکر جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، کوشش تو بہرحال عاشق اپنی نہ چھوڑے. ارے اس سے کشتی تو عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. حرام عشق تو کچھ سوچنا ہی نہیں، اس کے لیے تو عذاب آ جاتا ہے نا، نامحرم کو دیکھنے سے نا بد نظری ہو جاتی ہے. اب میں بیان تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک جملہ بتا کر پھر دو تین ضروری چیزیں بتانی ہیں. جناب اللہ تعالیٰ روزے داروں کی دو خوشیاں ہیں. ایک دنیا میں افطار کے وقت، دوسری قیامت کے دن جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے. یہ دو خوشیاں روزے دار کو ملتی. افطار میں روزے دار کو اتنا مزہ آتا ہے، یہ جو میں کہہ رہا تھا روزہ خور اس سے محروم ہوتا ہے. افطاری کے وقت روزے دار اور غیر روزے دار کے چہرے سے پہچان لوگ ہیں. اور کسی نے روزہ نہیں رکھا لیکن پھر بھی ٹھونس رہا ہے کہ یار دہی بڑا کون چھوڑے، تو اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ ظالم نے روزہ نہیں رکھا. اور روزے دار کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے، ایک چمک ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں، 8-8 9-9 سال کیا 7 سال کے بچے اور بچیوں نے بھی روزے رکھے ہیں، 20 روزے. ان پر تو روزہ فرض بھی نہیں ہے. روزے دار کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے، ایک چمک ہوتی ہے. لیکن افطاری کی دعوتوں کی وجہ سے جماعت کی نماز چھوڑنا جائز نہیں. اب دیکھیے ایک تو انعام کیا ملے گا کہ دنیا میں افطار کے وقت، دوسرا قیامت کے دن جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے خود عطا فرمائیں گے اس کو. میں 2-3 چیزیں جلدی عرض کرتا ہوں، دھیان سے سننا ہے بھیا. کاش کے وقت ہوتا تو حضرت مجدد کا ایک ملفوظ تو انشاءاللہ سنائی دوں گا، اتنا وقت ہے جناب. خواتین کی تراویح جو ہے گھر میں پڑھنی ہے ان کو. مفتی عبدالرب سکھروی صاحب دامت برکاتہ کی کتاب ہے خواتین کی تراویح کے نام سے. کاش کے خرید کے کچھ لوگوں کو دے بھی دیں. اور اگر 3 روزہ تراویحاں پڑھتے ہیں، کچھ پتہ بھی نہیں چلتا، بس وہ لقمہ بھی نہیں لیتے کہ بات خراب ہو جائے گی. پھر اس کے بعد یعلمون تعلمون 3 دن میں ختم. تراویحیں ہی نہیں پڑھتے. 20 رکعت الگ ہے، ایک جگہ قرآن پاک ختم کرنا الگ ہے. فرض کریں کہ 10 روزہ ختم کر لیا، ایک مثال ہے، لیکن تراویحیں پھر بھی پوری پڑھنی پڑیں گی. یہ نہیں کہ تراویحیں معاف ہو گئیں، دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. ماہ رمضان ہے، عہد وفا کی تجدید، ناصر رو رو کے ان کو منا لینے دو. جو اپنے خادم کے اوقات میں تخفیف کریں، کم کریں، اس کو سہولتیں دیں تو اس کا انعام الگ، اور وہ جو عبادت کریں گے وہ الگ. اور خواتین کو بھی سہولت دینی چاہیے. اب رمضان کے مہینے میں ان کو پائے بھی چاہیے، حجے کے ہوں یا کہیں کے بھی ہوں. اور نہاری جس میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے نہاری بھی چاہیے، اور حلیم بھی چاہیے جناب. اور افطار کے اندر جناب یہ مفتی نعیم صاحب گنا رہے تھے اس دن، افطاری میں چنا چاٹ بھی چاہیے، فروٹ چاٹ بھی چاہیے، دہی بڑے بھی چاہیے، سالن بھی چاہیے، بریانی بھی چاہیے، مشروبات بھی چاہیے، پھل بھی، وہ کیا بولتے ہیں فروٹ چاٹ بھی چاہیے وہ، اور اس کو ٹھنڈا بھی کرنا ضروری ہے، اور کچوری بھی چاہیے، اور یہ بھی چاہیے. جیسے حضرت والا پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا مزہ آتا تھا جب ٹرین رکتی تھی نا، تو چائے والا چائے گروئی مزہ آتا تھا. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نقل کر کے سناتے تھے. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوتے تھے. حضرت نے ہمیں بھی سنایا تھا چائے گروئی. تو اسی طرح میں بھی پڑھنا بڑا چنا چاٹ چاہیے، فروٹ چاٹ چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، سب چاہیے. بھائی کوئی چیزیں بنی بنائی بھی لاؤ. ان سے کہو. حافظ ڈاکٹر شفقت نے کہا میں نے ہمیشہ برسوں کی طرح اپنے گھر والوں کو کہہ دیا کہ مجھے فرمائشیں نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کوئی ایسا تو نہیں ہے، لیکن مہربانی کر کے میری نصیحت مانو کہ 10 منٹ پہلے کم از کم سارا اختیاری تیار رکھ کر دعائیں مانگو. یہ دعاؤں کا وقت ہے، یہ اللہ سے اللہ کو مانگو. فرشتوں کی آمین ہے. اور افسوس ہے ان لوگوں پر جن کی سحری بھی افطاری بھی ٹیلی ویژن کے سامنے ہوتی ہے، اور نام محرم کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، موسیقی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ جو ڈرامے جو بھی چیز آتی ہے ایڈورٹائزمنٹ کی، اس کو دیکھ کر نام محرموں کا اللہ کا رزق بھی کھا رہے ہیں. نعوذ باللہ. کیا ظلم ہے. ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پر مر رہا ہے. جو مرنے والوں پر مر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں. بچوں کو جس کو دیکھو ہاتھ میں موبائل، بڑا بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل. پھر یہاں 4 تو آج لوگ آئے کہ تعویذ دیتے. کل ایک صاحب آئے، اللہ ان کو خوشیاں عطا فرمائے، میرے دوست روئے ہیں آنسوؤں کے ساتھ. وہ خود بھی زاروں قطار رو رہے تھے کہ ایک گھر کے افراد کے ساتھ جا رہے ہیں عامل بابے کے پاس، ایک کا 1000 روپے ہر ہفتے، خوشیاں مل جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اور یہ کتاب رکھی ہوئی ہے قرآن پاک سے کہ خوشیاں کیسے ملیں گی. لکھا ہوتا ہے رام چندر بھگوان داس، ہر تمنا پوری ہوگی.
سب بتانا ہر تمنا کہاں پوری ہوگی بھائی؟ جنت میں پوری ہوگی. یہ کہتے ہیں یہاں پوری ہوگی. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ گناہ چھوڑنے سے یہ انعامات ملیں گے. وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ گناہ چھوڑنا ہے, ٹیلی ویژن وغیرہ نکالنا پڑ رہا ہے, داڑھی ایک مٹھی رکھنی پڑ رہی ہے, ٹخنا کھولنا پڑ رہا ہے, اور یہ وہاں جا رہا ہے بیچارہ. پھر جو اس کو کہا نا وہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. ان کو اشارہ کر سکتا ہوں کہ آپ شادی شدہ ہیں, جب پر آپ پر غسل فرض ہو جائے اشارہ کر سکتا ہوں, کوئی ضرورت نہیں ہے پاک ہونے کی. اور اس کے بعد پہ اعتماد بھی کر رہے ہیں. اللہ رحم فرمائے. تو خواتین کو بھی سہولت دیں. بہت برس پہلے کی بات ہے, ہر رمضان میں شاید اللہ یاد دلا دیتے ہیں. ایک صاحب نے غصے میں آ کر مجھ سے کہا بغیر سحری کے میں نے روزہ رکھا ہے, سالی نے مجھے اٹھایا نہیں. میں نے کہا سالی تو نام میرے میں, وہ کیوں آپ کو اٹھائے گی بھائی؟ اگر آپ لپٹ جاؤ پھر. بیوی کو غصے میں سالی کہہ رہا تھا, تو میں نے کہا سالہ بھی تو نہیں اٹھا. آپ نے الارم لگاتے, دودھ کا ایک گلاس بھی لیتے, اور دوست اگر تیری قسمت میں رزق لکھا ہوتا نا, خدا کی قسم تیری بیوی یا تو اٹھتا ضرور. اور نہیں لکھا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ ہر بات بیوی پر. وہ شہری کے اندر بھی ان کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چاہیے, مارکیٹ میں دھکے کھاتے رہتے ہیں. وہ چیز لاؤ, ثبوت تو اٹھاؤ. ہے جی, جو ہمارے پیٹ میں اسٹور ہو کر رہے اور وہاں سے سپلائی ہوتی رہے پورا دن, پھر چاہے کھٹی ڈکاریں آتی رہیں. ایسا تھوڑی ہے کوئی کہ آپ کل کا ٹیسٹ کر لو, کل کا ٹیسٹ کر لیں. آپ ناشتہ نہ کریں دوپہر تک, کھانا بھی نہ کھائیں, چیخیں نکل جائیں گی اگلے دن. تو دوسرے دن تو روزہ ہے, پھر کون کھلاتا پلاتا ہے؟ اس لیے اپنے بہو بیٹیوں کو بوجھ ہلکا رکھیں, اور بار بار افطار پارٹی افطار پارٹی افطار پارٹی. ارے بھائی کس نے منع کیا ہے؟ شرعی اعتبار سے ہو, بوجھ کم ہو, نمازیں قضا نہ ہو, اور قرآن شریف کی تلاوت بھی ہو. وہ کہاں ہوتی ہے؟ اللہ معاف کرے. عورتیں نماز پڑھیں گی وقت پر, اب پوچھتی رہیں گی آپا یہ کتنا آئے ہو, سبڑی آئے ہوئے, اللہ اڑگال بدھا ہے سبڑی آئے ہوئے. سبڑی میں کون سا ٹیکسٹائل یونٹ لگا ہوا ہے؟ اچھا سبڑی تلاش کرتے رہیں گوگل پر, پتہ چل جائے گا سبڑی کہاں ہے. خیر وہ بھی مل جائے گی اس پر تو. اور ابھی ایک شاپ نے مجھے بتایا کہ میں خریداری کے لیے گیا, الحمدللہ ایک دکان سے خریداری کر لی, بیگم صاحبہ نے 12 جگہ پر مجھے گھمایا ایک چپل کے لیے. میں نے کہا اسی لیے تو یہ مسئلہ ہے کہ بھئی ان کو فکر ہی نہیں اس چیز کی. میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی جلدی بتا دیتا ہوں. ہدیہ دینے والا پہلے شیخ سے پوچھے, لینے والا بعد میں پوچھے. اسی طرح جو میرے متعلق جو ہیں, میرے متعلقین, دعوتوں میں افطار بھی اس وقت خیال رکھیں. اور جب رمضان آتا ہے تو میرا نام لے کر چندے لینا, ادارے لینا, نام استعمال کرنا پہلے مجھ سے پوچھیں. میرے اوپر کسی کا قرضہ ہے بھائی جان, کسی کا مرغی چڑھایا ہے, تو پھر دوسرے کو کیوں پیسے اپنے برباد کرتے وہاں. اچھا رمضان شریف اگر ہو گیا اتوار کو, ایک مثال ہے, تو ظہر کے بعد بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی. اگر اب یہ جمعرات کا بیان رمضان میں اتوار کے دن ظہر کے بعد ہوا کرے گا. تراویحوں کے بعد جو بیان ہوتا ہے اس میں خواتین کا اس بار انتظام نہیں ہے. عبادت خوب گھر میں کریں, اور یہ دوستیاں اور ایزی پیکج پہ بات کرنا, اس سے توبہ کریں. اور بار بار بتاتا ہوں, پھر بتا رہا ہوں, رمضان شریف میں ذکر اور تلاوت اپنے تحمل کے حساب سے بڑھا دیں, اپنے صحت کے حساب سے, عمر کے حساب سے, بیماری کے حساب سے, غصہ یا کیا بات ہے اس کا علاج کرا لیں تاکہ زیادہ عبادت کر سکیں. اس میں بار بار خط لکھنا پوچھنا بتا دیا, تحمل کے حساب سے, عمر کے حساب سے, صحت کے حساب سے. عمر مولانا عمر بات نہیں کر رہا, ایج جناب. اور رمضان کے بارے میں وقت لگانے کے لیے زیادہ بات نہیں بھی, تھوڑا مختصر ہی بتا دیا. اچھا اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ دوزخ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے, آپ بتائیے کتنی دیر کا بیان ہونا چاہیے, وقت کم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سیکنڈ کی تقریر کی, پھر اس کی تشریح میں تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگ جاتے ہیں. 6 سیکنڈ حضرت نے فرمایا سب گھڑی دیکھو بھائی, اگر 6 سیکنڈوں میں پھر پڑھوں گا. دوزخ سے بچنے کا طریقہ, املک علیک لسانک ولیساک بیتک وابکی علی خطیئتک, اپنے زبان کے مالک بنو, زبان تمہاری مالک نہ بنے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زبان کے 20 گناہ ہیں. املک علیک لسانک ولیساک بیتک, کوئی مرد جیسے ہیں, کاروبار ہے, ایجوکیشن ہے, جاب ہے, خریداری کے لیے گئے, واپس گھر میں آ جائیں, ادھر ادھر دھکے نہ کھائیں, اور اپنے خطاؤں پر روتے رہیں. دوزخ سے بچنے کا آسان طریقہ. اب اس کی تشریح میں فرماتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے, فرماتے ہادہ سامان السکوت و ملازمۃ البیوت والقناعۃ بالقوت حتی یموت. یہ زمانہ خاموش رہنے کا ہے, گھروں میں چپکے رہنے کا ہے, اور بقدر ضرورت معاش پر قناعت کا ہے, یہاں تک کہ موت آ جائے. ماشاء اللہ کہہ دیں. اور جو بہو بیٹیاں مارکیٹوں میں دھکے کھا رہی ہیں,
کیا ان کی نظر نامحرم پر نہیں پڑتی؟ خصوصاً جو حرام عشق سے گزری ہوئی ہیں یا حرام عشق میں ہیں یا جن کی نظروں کی حفاظت نہیں، آنکھوں کا زنا کرتی ہیں، وہ جب 10 15 جگہوں پر جائیں گی تو کیا آنکھوں کا زنا نہیں ہوگا؟ اب تمہاری فرمائشوں کا کہ شوہر کیا کاروبار سے بار بار چھٹی لے گا، کیا اپنے جاب سے بار بار چھٹی لے گا، تمہیں قناعت کیوں نہیں ہوتی؟ شوہر کے پسند کا کیوں نہیں لیتی ہو؟ اپنی پسند کیوں چلاتی ہو؟ قبر میں جائے گا کیا؟ ہر وقت مارکیٹ میں دھکا کھا رہی ہیں. ابھی حضرت سے مشورہ کر کے بتایا رحمۃ اللہ علیہ سے، بھائی 2-3 خواتین چلی جائیں، اکیلی نہ جائیں، ٹھیک ہے؟ وہاں جا کر تو یہاں جا، میں وہاں جا رہی ہوں، اکیلی تو ہو گئی. وہ کیسے بدماشی والے جملے استعمال کرتے ہیں جس کے 2 معنی نکلتے ہیں. یہاں تک کہ کچھ دکان ایسے ہیں جہاں پر ہیرو لڑکے فیشنیبل بدماشیوں والے کا میں مفت میں آپ کا کام کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جو لڑکیوں سے خود ہی ہمیں گفٹ ملیں گے، ایزی پیکج ملے گا، موبائل ملے گا، پیسے ملیں گے، ہمیں صرف یہاں بڑے بڑے مال میں ہم صرف آپ کی خدمت میں رہیں گے. وہ کس طرح برقعے میں عورتیں اور کس طرح ایکشن کرتے ہیں. کوئی چیز خریدنی ہے، آپ کی نظروں کی حفاظت ہوگی. جب نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی تو قرآن پاک کی آیت بار بار بیان ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، شوہر اچھا لگے گا، اولاد اچھی لگے گی، ان کی پرورش کر سکو گی. تو مارکیٹ میں دھکے کھا رہے ہیں جیسے سب چیزیں قبر میں لے جائیں گے، ہر چیز ورائٹی چاہیے. 90% میرے متعلقین نے الحمدللہ بلکہ 95 کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اپنی خریداری پوری کر لی، ہمیں ورائٹی نہیں چاہیے، ہم دھکے نہیں کھائیں گے اس میں ان دنوں کے اندر. اور 3 روزہ تراویح کے بارے میں پھر بتا دیتا ہوں، پوچھ لیں کسی کو، بوجھ ہلکا نہ کرے، خواتین کو لے کر دھکے نہ کھائیں اور آخر کے اندر جا کے وہ کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح چیزیں کھا رہے ہیں. اور ایسا بھی ہے کہ جناب وہ میں ٹی وی میں آ رہا تھا 3 روزہ، میری شکل دیکھی تھی کہ ہاں سرتاج شکل تو آپ کو دیکھی تھی، آپ ناک سے کچھ نکال رہے تھے. ہاں میں نے دیکھا تھا، پورے تراویح میں بیٹھے ہوئے تھے. آخر میں جب امام صاحب سلام پھیرنے والے آپ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، اور سلام پھیر کے پھر بیٹھے ہوئے. یہ تو ہم نے دیکھا تھا، کبھی یہاں خارج کر رہے تھے، کبھی یہاں خارج کر. یہ کوئی نماز ہے؟ اللہ معاف فرمائے. اور جب یہاں پر مسجد اشرف میں کبھی 25 کو ختم ہوتا تھا تو میں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے مظہر صاحب دامت برکات میں عرض کیا کہ حضرت پھر سناٹا ہو جاتا ہے. پھر میں نے حضرت 29 میں ختم ہو تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے. جب سے ماشاءاللہ 29 میں ختم ہوتا ہے یہاں بھی اس طرح معاملہ ہے. بچے کون چھوڑ کر رہے ہیں؟ کان پکڑ کر لے آؤ بھائی انہیں. کون بچے ہیں؟ یہ اس طرف دیکھو بھاگ رہے ہیں، ذرا دیکھیں ذرا. اچھا جی، خط اور ای میل مشورے مختصر، ٹھیک ہے. لمبے چوڑے خط، لمبے چوڑے ای میل 8-8 10-10 صفحات کے، اس کا تحمل نہیں ہے. جو ساتھی ہیں ان کو بھی قرآن پاک پڑھنے دیں، ان کو بھی تلاوت کرنے دیں، ذکر کرنے دیں، دعائیں مانگنے دیں. میں منع نہیں کر رہا، لیکن اس کو ضروری چیزیں صرف لکھیں بس، تاکہ وہ جو دعائیں کریں گے آپ کی وجہ سے، قرآن پاک تلاوت کریں گے، آپ کو ثواب ملے گا. اور جو غیر ضروری چیزیں وہ لکھو ہی نہیں اس میں، بس مختصر لکھ دیں. تو یہ چیز بتا دی میں نے الحمدللہ. اب بس آخر میں چند باتیں. سندھ بلوچ سوسائٹی میں اور آس پاس کوئی گمراہ خاتون ہیں، ان کی چمچیاں گھوم رہی ہیں اور کسی جگہ 30,000 روپے بھی دیے ہیں کہ یہاں درس قرآن شروع ہوگا. جو گمراہ بھی ہے، گمراہ گر بھی ہے خاتون، اس کا فتویٰ لے لو پورے دنیا سے لے لو. اور وہ سندھ بلوچ میں گھر گھر جا رہی ہیں، گشت کر رہی ہیں. کبھی سنا عورتوں کا گشت بھائی؟ عبدالعزیز بھائی کبھی سنا عورتوں کا گشت؟ یہ بھی شروع ہو گیا. اب گھر گھر گھس رہی ہیں. ہماری بہو بیٹیوں سے ٹکا کے جواب دیا، جاؤ یہاں سے، تم گمراہ لوگ ہو، فتویٰ لے آؤ، اپنے جو دین پھیلا رہی ہو، شوگر کوٹیڈ ہے، پردہ تو کرتی نہیں ہو، کپڑے تو جینس پینٹ شرٹ پہنے ہوئے اور گھر گھر گھوم رہی ہیں بے پردہ. تو ہمارے جتنے متعلقین ہیں، میں کسی سے بحث نہیں ہے، جتنے موجود ہیں دوست، جتنی بہو بیٹیاں سن رہی ہیں اس وقت، وہ ہوشیار رہیں، ان کے چکر میں نہ آئے، پیسے اٹھا کر پھینک دیں، گھر میں گھسنے ہی نہ دیں ان کو کہ آپ گمراہ ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے لیے وہی الہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، صحابیات رضی اللہ عنہ کا عمل ہمارے لیے کافی ہے. اور کسی سے مجھ سے پوچھے بغیر بیان میں نہ جائیں. بیشتی زیور میں 8ویں حصے میں نیک بیویوں کے قصے لکھے ہیں. میں اللہ سے معافی بھی میں نے مانگی ہے، ابھی پھر اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرما دیں. میں نے کبھی اعلان کیوں نہیں کیا کہ نیک بیویوں کے قصے پڑھیں، جس میں جو ہے وہ سارے واقعات ہیں. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، پھر رابعہ بصریہ وقت کی، اور ہر آخر میں حضرت مجدد نے نصیحت فرمائی ہے. تو مرد بھی ہم پڑھیں، خواتین بھی اس کو پڑھیں، 8واں حصہ. اور بتا دیا رمضان شریف کے بعد درس قرآن جو ہے رمضان میں نہیں ہوگا، اتوار کے دن ظہر کے بعد جو ہے رمضان میں نہیں ہوگا. اگر روزہ نہیں ہوا تو پھر ٹھیک ہے، اور پھر وہی ہوگا بیان جو بتا دیا آپ کو کہ جو 11:30 بجے ہوتا ہے، لیکن روزے کی صورت میں بیان ہوگا ظہر کے بعد، اور ظہر 1:15 پر ہے.
اور صرف آپ کو پتہ نہیں کتنے برسوں کے بعد صرف اطلاع کر رہا ہوں، کتنے برسوں کے بعد اطلاع کر رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے مسجد میں سولار سسٹم لگانے کا ارادہ ہے. صرف اطلاع انفارمیشن ہے، کلیکشن نہیں ہے. تقریباً اندازاً 50 لاکھ کا خرچہ ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے انتظام کرا دیا، لگ گیا تو اس میں کے الیکٹرک کو بجلی سیل بھی کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ وہاں اتنا فائدہ ہو رہا ہے 6 مہینے سے. تو یہاں تخصص میں اتنی لائٹیں اور اتنے پنکھے، ساری رات پھر چلنا، ایگزاسٹ فین چلنا، یہاں پر بھی اتنے ماشاءاللہ پنکھے، پھر تراویوں میں بھی. تو اس میں صرف اطلاع ہے، بس انفارمیشن ہے، کلیکشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ہم سب کو اللہ والا بنائے، عافیت کی حیات نصیب فرمائے، اور رمضان شریف کا عجیب و غریب ملفوظ رہ گیا. بس بتا دیتا ہوں کہ رحمت کا عشرہ ہے نا، اور 3 بددعائیں لائے حضرت جبریل علیہ السلام، اللہ نے بھیجی، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار نے آمین فرمایا. مفہوم جلدی جلدی ہلاکت و ذلیل و رسوا کا ترجمہ حضرت مجدد نے کیا، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے درود شریف نہ پڑھے. ہلاکت ہے، رسوائی ہے اس کے لیے، ذلت ہے اس کے لیے کہ رمضان شریف آئے مغفرت نہ کرائے اپنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. ہلاکت رسوائی اس کے لیے ہے جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، یا صرف بابا کو یا صرف اماں کو، اور اپنی مغفرت نہ کرائے. یہ جملہ سننا آپ انشاءاللہ حیران ہو جائیں گے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ زنا اور سود اور رشوت پر عذاب تو ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بددعا نہیں ہے، رسوائی وغیرہ والی، ہلاکت والی بددعا نہیں دی. تو ان چیزوں کو چھوٹا مت سمجھو کہ درود شریف پڑھنا اور رمضان شریف اب سر پر ہے تو اس کو ہلکا مت سمجھو. یہ پھر اس میں رسوائی پر قیامت کا جو نقشہ حضرت مجدد نے فرمایا وہ پھر الگ ہے. اس لیے اس کی فکر رکھنی چاہیے کہ ہمارا ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ جائے، غفلت میں نہ جائے. یہ رکھ دیں وہاں بس، ٹھیک ہے. اس وقت اب موقع نہیں ہے. مرکز تربیت خواتین میں 400 بہو بیٹیاں بیان سن رہی ہیں ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ تعالی رمضان شریف کا پورا مہینہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پچھلی بار توفیق دی، انشاءاللہ پورا مہینہ میں یہیں رہوں گا انشاءاللہ تعالی. اور افطار کے لیے دعا کریں. یہ افطار یہاں ہونے کے لیے کچھ سفارشیں لگ جائیں تو کام بن جائے گا، ورنہ پھر دیکھتے رہیں. جزاک اللہ، یاد دلایا بھائی. سب کے لیے دعا ہے، اللہ مجھ سمیت ہم سب کو عافیت سے رکھے. سب پرچے میں پڑھتا ہوں، میری دعا کیا ہے، لیکن حکم ہے تو غائب کی دعا غائب کے لیے کرنا ہے. تو اس کے بعد حضرت سے دعائیں کراتا ہوں سب کے لیے. آج بھی حضرت سے بات کرنے کا دن ہے. حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم سے شیخ الحدیث ہیں، ترجمان اکابر ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اللہ تعالیٰ جانے کی توفیق عطا فرما دیتے اپنی رحمت سے. اس وقت یہ مولوی فرحان، حافظ خضر، یہ سب بچے تھے، مولوی عدنان. تو بچے شرارت نہ کریں. تو وہاں جب آپ گلشن جائیں گے نا تو ایک کونے میں دیکھیں وضو خانے ہیں، دور بہت دور، وہاں بچوں کو بٹھاتا تھا اپنے ساتھ تاکہ حضرت کو تکلیف نہ ہو. بعض ہمارے دوست ہیں وہ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو کسی کے قبضے میں نہیں آئیں گے. اس لیے اپنی فکر ایسی رکھنا کہ دوسروں کو تکلیف ہو، یہ بھی منع ہے. ہمارے ایک دوست آتے ہیں، ابھی بھی اس وقت بھی آ رہے تھے، آخر تک بچوں کو اپنے